السلام علیکم لسنرز۔ ایک روز صبح سویرے ایک کانسٹیبل نے مجھ کو میرے گھر آ کر جگایا اور یہ اطلاع دی کہ چودھری اکرام قتل ہو گیا ہے اور اس کی اطلاع آئی ہے۔ یہ اطلاع چودھری اکرام کی قتل کی نہ ہوتی، کسی بہت چھوٹے اور غریب آدمی کے قتل کی ہوتی تو بھی میں فوراً تھانے پہنچتا، لیکن چودھری اکرام کا نام سن کر میں نے سوچا کہ جیسے مجھے پڑ لگ جائیں اور میں اڑ کر تھانے پہنچ جاؤں۔ یہ میں نے اس واسطے سوچا تھا کہ چودھری اکرام قصبے کی چند ایک بڑی اور خاص شخصیتوں میں سے تھا۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی جان پہچان تھی۔ میں نے جان پہچان کہا ہے، دوستی نہیں کہا۔ قصبوں کی یہ شخصیات اللہ کی خوشنودی بعد میں اور پہلے تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرتی تھیں، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگ ہر دوسرے تیسرے دن تھانے آ کر تھانے داروں کو سلام کرنا اور غلاموں کی طرح جھک کر دو چار باتیں کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کوئی تھانے دار اگر حرام خور ہوتا تو یہ لوگ اس کے منہ میں ہڈی دیتے رہتے تھے۔ ان چند ایک افراد میں سے جن کی زندگی بدمعاشیوں اور غلط حرکتوں میں گزرتی تھی، وہ اپنے علاقے کے تھانے دار کو اور ہی زیادہ خوش رکھتے تھے۔ چودھری اکرام ایسے ہی چند ایک افراد میں سے تھا، اور بوقت ضرورت انہیں مخبر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ دراصل یہ لوگ پولیس کے بڑے پکے مخبر ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کے تمام ظاہری اور اندرونی حالات معلوم کر لیے تھے، اور میں جہاں بھی SHO لگتا تھا، ایسے چیدہ افراد کا تاریخی جغرافیہ زبانی یاد کر لیتا تھا۔ جرائم پیشہ اور ہسٹری شیٹر اور بدمعاشوں کا تحریری ریکارڈ تو تھانے میں موجود ہوتا ہی تھا۔ چودھری اکرام کی بابت بھی میں نے اندر اور باہر کی ساری باتیں مخبروں سے حاصل کر کے اپنے ذہن کے ریکارڈ میں محفوظ کر رکھی تھیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چودھری اکرام قصبے کا ایک امیر کبیر آدمی ہے۔ اس کے بڑے زرخیز مربع بھی تھے۔ قصبے کے قریب بھی اس کی خاصی زیادہ زرعی اراضی تھی، اور مکانوں دکانوں کی صورت میں بھی جائیداد تھی۔ یہ شخص شریف آدمی نہیں تھا۔ اس حیثیت کے لوگوں کو پولیس کی زبان میں معزز کہا جاتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ معزز ہوں۔ یوں کہہ لیں کہ معزز پولیس کی ایک اصطلاح ہے۔ چودھری اکرام کی بابت مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ تقریباً 1 سال پہلے اس نے پہلی بیوی کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ چودھری اکرام کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس کی پہلی بیوی کی عمر چودھری سے 2-3 سال کم تھی۔ اب اس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، ایک پرانی اور ایک نئی۔ اس کے قتل کی اطلاع پر پہلا خیال جو میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کے قتل کا باعث یہ دوسری شادی ہے، اور اس قتل کی واردات میں دوسری یعنی نئی اور نوجوان بیوی کا ہاتھ ہے۔ میں تھانے پہنچا۔ وہاں ایک 17-18 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ یہ مقتول کا بیٹا تھا، اور یہی مقتول کی کل اولاد تھی۔ اس کے ساتھ نمبردار تھا اور ایک معزز آدمی بھی تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ چودھری صاحب پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کس نے کی ہے؟ میں حیران ضرور تھا، لیکن اس شخص کے قتل پر مجھ کو کوئی خاص افسوس نہیں تھا، اس واسطے کہ ایسے لوگوں کا انجام عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ چودھری اکرام نے 2 پیشہ ور غنڈے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو اس کے باڈی گارڈ بھی تھے، اور کسی کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تو چودھری ان کا استعمال کرتا تھا۔ ان میں ایک نعیم احمد تھا جو نامہ کے نام سے مشہور تھا، اور یہ میرا مخبر بھی تھا۔ دوسرے کا نام شیرا تھا، اس کا پورا نام مجھ کو یاد نہیں رہا۔ یہ بھی مشکوک چال چلن کا بدمعاش تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے مجھ کو اطمینان ہوا کہ یہ مجھ کو چودھری اکرام کی وہ باتیں بھی بتا دیں گے جو پردوں کے پیچھے ہوتی ہیں، اور ہمیشہ پردہ ہی ڈلا رہتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ مقتول چودھری کے محلے میں ذرا الگ ہٹ کر ایک گرا پڑا مکان ہے جس کے 1-2 کمرے کی چھتیں گری ہوئی ہیں۔ لاش اس کے ایک کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ پتہ یوں لگتا ہے جیسے مقتول کو چاقو یا چھری سے مارا گیا ہے۔ پیٹ سے انتڑیاں وغیرہ باہر آئی ہوئی ہیں۔ صبح سویرے ایک عورت ویسے ہی اس مکان کے اندر چلی گئی تو اس نے لاش دیکھ لی اور مقتول کے گھر جا کر اطلاع دی، اور نمبردار کو بھی اطلاع مل گئی۔ میں نے مقتول کے بیٹے کے نام سے FIR درج کر لی اور ضروری کارروائی کر کے ان لوگوں کے ساتھ جائے وقوعہ کی طرف چل پڑا۔ یہ مکان تھانے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچا تو نمبردار کی عقل مندی دیکھی اور اس کو شاباش دی۔ اس نے مکان کے باہر والے دروازے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی کو بھی اندر نہ جانے دیا جا سکے۔ اس انتظام سے مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ جائے وقوعہ پر کھرے صاف رہے تھے۔ نمبردار جب اطلاع پر لاش دیکھنے گیا تو اس نے بچ بچا کر لاش کو دیکھا اور مقتول کے پسماندگان کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔
تھانے سے روانگی سے پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا تھا، وہ کھوجی کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر بہت جلد پہنچ جائے۔ میں اکیلا اندر گیا۔ یہ ایک مکان کا کھنڈر تھا۔ 2 کمروں کی چھتیں نیچے کو بیٹھی ہوئی تھیں اور جس کمرے میں لاش پڑی تھی اس کی چھت ایک طرف تھوڑی سی گری ہوئی تھی جس کا ملبہ نیچے گرا ہوا تھا۔ فرش کچا تھا اور اس پر اتنی مٹی اور دھول تھی کہ کھرے بڑے صاف نظر آ رہے تھے، اتنے صاف تھے کہ اناڑی بھی ان کو شناخت کر لے۔ میں نے کھرے دیکھ لیے۔ اپنے پاؤں بچ بچ کر رکھتا ہوا لاش کے قریب گیا۔ لاش دائیں پہلو پر پڑی ہوئی تھی، انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھیں۔ لاش ملبے کے تقریباً 1 فٹ اونچے ڈھیر پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا خون پیٹھ کی طرف بہہ کر نیچے کو گیا تھا اور جس طرف کھرے تھے خون ادھر نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کھرے خون سے بچ گئے تھے۔ اس گرے پڑے مکان سے میرے دماغ میں ایک بات آتی تھی کہ آج کل آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جھگیاں اور کھنڈر بھی کرائے پر چڑھ جاتے ہیں، رہائش کے لیے کسی کو جگہ نہیں ملتی۔ لیکن میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت ایک ایک آبادی میں کئی مکان خالی پڑے رہتے تھے اور کرایہ دار نہیں ملتے تھے۔ اکثر محلوں میں اس طرح ایک آدھ مکان کا کھنڈر ضرور ہوتا تھا۔ ایسے کھنڈر میں محلے کا کوئی بندہ جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ میں نے لاش کو دیکھا اور اس کو دوسری کروٹ پر کیا۔ قتل کے واسطے چھری یا چاقو جیسا آلہ استعمال ہوا تھا۔ ایک زخم پیٹھ میں تھا اور ایک سامنے سینے میں اور پھر پیٹ چاک کیا ہوا تھا۔ وہاں پر ہلکے سبز رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں اور شاید 3-4 تھیں۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کہ جس جائے وقوع پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے ملے وہاں لازماً عورت کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس واردات میں بھی ایک عورت تھی اور اس کی چوڑیاں اس واسطے سے ٹوٹی تھیں کہ اس کے ساتھ دھینگا مشتی کی گئی تھی۔ عورت نے اپنے بچاؤ کے واسطے مقابلہ کیا اور اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس جائے وقوع پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ دست درازی ہوئی ہے۔ میں کھرے دیکھنے اور سمجھنے کا کچھ تجربہ رکھتا تھا لیکن کھوجیوں جیسا نہیں، یہ تو ایک فن ہے۔ میں نے جو کھرے دیکھے ان میں ایک تو مقتول کا تھا۔ میں نے مقتول کے پاؤں میں جو جوتی دیکھی تھی اس جوتی کے کھرے صاف پہچانے جاتے تھے۔ دوسرے کھرے فلیٹ شوز کے تھے۔ اس زمانے میں مختلف کھیلوں کے کھلاڑی یہ شوز پہنا کرتے تھے۔ دوڑوں کے مقابلے میں شامل ہونے والے بھی یہی شوز پہنتے تھے۔ ان کے تلوے ربڑ کے ہوتے اور ہموار نہیں بلکہ کھدرے سے ہوتے تھے اور میرا مطلب ہے کہ فلیٹ شوز کا کھرا عام جوتیوں سے بالکل مختلف تھا اور قابل شناخت تھا۔ فلیٹ شوز کا سائز مردانہ یعنی بڑا تھا۔ بڑا نہ ہوتا تو بھی یہ بات بالکل صاف تھی کہ یہ کسی آدمی کا کھرا تھا۔ فلیٹ شوز صرف آدمی پہنا کرتے تھے، کسی عورت نے کبھی فلیٹ شوز نہیں پہنے تھے۔ قصبوں میں عام طور پر عورتیں دیسی جوتی، زنانہ گرگا یا سلیپر پہنتی تھیں۔ میں وہاں زنانہ پاؤں کا کھرا ڈھونڈنے لگا لیکن ایسا کوئی کھرا نظر نہ آیا۔ یہ حیرت والی بات تھی اس واسطے کہ چوڑی کے ٹکڑے ایک عورت کی موجودگی ظاہر کرتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، فرش پر جھک جھک کر دیکھا لیکن زنانہ کھرا نہ ملا۔ وہاں فرش پر کھرے تھوڑی سی جگہ پر آپس میں گڈ مڈ بھی ہو گئے تھے۔ ملبے کے چھوٹے ڈھیر کی دوسری طرف ایسے گڈ مڈ کھرے زیادہ تھے۔ مجھ کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی کہ یہاں قاتل اور مقتول کی ہاتھا پائی ہوئی اور پھر مقتول قتل ہو گیا۔ میں کھروں کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں پریشان ہو رہا تھا کہ کھوجی آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی اپنے فن کا بہت ہی ماہر تھا۔ میں نے اس کو یہ کھرے دکھائے اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر کہا، یہاں ایک عورت کا کھرا لازماً ہونا چاہیے۔ کھوجی اس کمرے سے نکل کر باہر صحن میں چلا گیا اور باہر والے دروازے تک گیا۔ اس دروازے سے نمبردار اندر آیا تھا۔ مقتول کا بیٹا اور اس کی بیویاں صحن میں سے گزری تھی اور پھر میں بھی صحن سے گزر کر اندر آیا تھا لیکن کھوجی نے مجھ کو باہر بلا کر دکھایا کہ مقتول اور فلیٹ شوز والا آدمی اندر آئے ہیں اور واپس صرف فلیٹ شوز والا گیا ہے۔ ان میں سے تیسرا کوئی کھرا نہیں۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں پائے گئے۔ کھوجی نے ان عورتوں کی جوتیاں دیکھیں۔ کھوجی پھر اندر آ گیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل فرش پر ہو کر اور جھک کر بھی دیکھا۔ اس کو کوئی زنانہ کھرا نہیں ملا۔ آخر اس نے اپنا آخری فیصلہ دے دیا کہ اس مکان میں کوئی عورت نہیں آئی۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں دیکھ کر کھوجی نے فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ عورتوں کے کھرے ہیں۔ حالانکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں 2 عورتیں آئی تھیں۔
اب ایک اور خاص چیز نوٹ کریں، لاش کے قریب 5 روپے کا ایک نوٹ پڑا تھا۔ مقتول نے قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ قمیض کی ایک جیب اوپر سینے پر تھی اور دوسری دائیں طرف پہلو والی جیب تھی۔ میں نے دونوں جیبوں کی تلاشی لی، اوپر والی جیب سے کچھ نہ ملا۔ پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو میں نے ہاتھ روک لیا۔ یہ اس واسطے روک لیا تھا کہ جیب کے اندر سے تھوڑی سی باہر آئی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس جیب میں کسی نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس میں جو کچھ تھا وہ نکالا ہے اور جیب تھوڑی باہر آ گئی ہے۔ 5 روپے کا نوٹ لاش کے قریب پڑا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول کی جیب میں سے نوٹ نکالے گئے ہیں اور جلدی میں 5 کا یہ نوٹ گر پڑا ہے جو اندھیرے میں اس شخص کو نظر نہیں آیا۔ اس سے یہ شک ہوتا تھا کہ مقتول کو لوٹنے کے واسطے قتل کیا گیا ہے اور رقم زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ خیال آ گیا کہ مقتول کی کلائی پر بڑی قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی اور ایک سونے کی وزنی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر تھی اور ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں۔ قاتل کا مقصد اگر لوٹنا ہوتا تو وہ اتنی قیمتی گھڑی اور اتنی وزنی سونے کی 2 انگوٹھیاں کبھی نہ چھوڑتا۔ اس صورت میں یہ بھی دیکھنے والی بات تھی کہ عورت کا یہاں کیا کام تھا، پھر یہ کہ چودھری کا قتل کیوں کیا گیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ مقتول کے کپڑوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے بدکاری نہیں کی۔ ایسا لگتا تھا کہ مقتول اس جگہ ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا اور اچانک عورت کا خاوند یا کوئی بھائی وغیرہ آ گیا اور انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کی جیب میں چاقو ہوگا جس سے اس نے چودھری کا قتل کر دیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس نے اس عورت کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہو سکتا ہے عورت بھاگ گئی ہو، اپنی کسی بہو بیٹی یا بیوی کو رات کے وقت کسی جگہ کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر جو اشتعال پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ وہ سوائے قتل کے اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے قانون میں فوری اشتعال کے تحت قتل کی سزا بہت ہی تھوڑی رکھی گئی ہے۔ اس ذہنی حالت میں قاتل کو مقتول کا مال لوٹنے یعنی اس کی جیبیں خالی کرنے کا ہوش نہیں ہوتا۔ یہاں پھر وہی بات سامنے آتی تھی کہ چوڑی کے ٹکڑوں کے سوا کسی عورت کے وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ فلیٹ شوز والے کھرے یقینی طور پر کسی مرد کے تھے۔ کسی عورت کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر سے چارپائی منگوائے اور لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا، اس کو کہا کہ وہ لاش لے جائے اور پوسٹ مارٹم کروائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام اسی قصبے کے سول اسپتال میں موجود تھا۔ لاش چلی گئی۔ میں نمبردار کے ساتھ بیٹھک میں جا بیٹھا۔ سب سے پہلے مقتول کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ لاش کے ساتھ چلا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اس نے وصول کرنی تھی۔ مجھ کو مقتول کی بابت بیک گراؤنڈ کے حالات معلوم کرنے تھے اور اس کی دونوں بیویوں کی بابت بھی مجھے کچھ معلوم کرنا تھا۔ اس کے واسطے نمبردار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ کو اب تک پوری طرح پتہ لگ گیا ہوگا کہ نمبرداروں کا رول کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کرتے تھے۔ یہ بات پھر بتانے کی ضرورت نہیں، یا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا قصبہ تھا اور اس کا نمبردار تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا اور ویسے بھی وہ عقل و ذہانت والا تھا۔ مجھ کو اس شخص پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو اپنے پاس بٹھا کر میں نے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ یہ بات تو صاف ہے جناب، نمبردار نے کہا کہ چودھری اکرام کا قتل ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ مقتول ایک عورت کو لے کر اس کھنڈر میں گیا اور عورت کا کوئی رشتہ دار عین موقع پر آ گیا اور چودھری کو کاٹ کر پھینک گیا۔ لیکن جناب، یہ چودھری ایسی گندی جگہ جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں اس کی اتنی بڑی حویلی ہے، اس کا ایک الگ کمرہ ہے، ایک کمرہ اوپر بھی ہے اور یہاں کھیتوں میں بھی اس نے ایک کچا سا کوٹھا بنوایا ہوا ہے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ شخص عورتوں کا شکاری تھا، لیکن کسی بھی عورت سے ملاقات کرنی ہوتی تو رات کے وقت دوسرے دروازے سے عورت کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا یا بہت احتیاط کرتا تھا تو کھیتوں والے کوٹھے پر بلا لیتا تھا۔ میں نہیں مانتا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ اس گرے پڑے مکان میں ملاقات کی ہوگی۔ یہ تو عام اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھپنے کی جگہ ہے۔ نمبردار کی یہ بات مجھ کو اس واسطے اچھی لگی کہ اس گرے ہوئے غیر آباد مکان میں سوائے چوڑیوں کے ٹکڑے کے کسی عورت کی کوئی نشانی نہیں ملی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جہاں 2 آدمیوں کے کھرے تھے وہاں ایک عورت ہوتی تو اس کا کھرا بھی ہونا لازمی تھا۔ میں مقتول کو ٹھیک طرح سے جانتا تھا۔ وہ وضع دار آدمی تھا، اس کی عمر بھی ایسی تھی جس عمر میں عام طور پر آدمی لڑکوں جیسی حرکتیں نہیں کیا کرتا۔ پھر یہ چکر کیا تھا؟ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ مقتول کے کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہوگی اور کچھ دن پہلے کسی کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا
ہوا ہوگا اور مقتول نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کی بے عزتی کر دی ہوگی۔ نمبردار کو اس کا علم ہونا ضروری تھا، اس واسطے ایسی باتیں ایک قصبے یا محلے میں چھپائی نہیں جا سکتی۔ نمبردار نے یقین کے ساتھ کہا، مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار مقتول کی ذاتی زندگی سے بھی واقف تھا، وہ یہاں تک جانتا تھا کہ نہری علاقے میں مقتول کے مربع تھے اور عام طور پر پانی لگانے کے لیے کی باری پر دشمنی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن وہاں بھی مقتول کے ساتھ کسی کی دشمنی نہ تھی۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول دشمنی رکھنے والا آدمی ہی نہیں تھا، ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر اور بڑے خوشگوار لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ اس حیثیت کے لوگ بڑے اوچھے طریقوں سے اپنا رعب جمائے رکھتے ہیں، لیکن مقتول میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ دل کا سخی اور فیاض تھا، دوسروں کی مدد کر کر بڑی خوشی محسوس کیا کرتا تھا۔ ایسی ہی کچھ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ مقتول کو اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن مقتول شریف آدمی نہیں تھا، عورت اور شراب سے دل بہلانے والا آدمی تھا۔ ایسے پاپی دوسروں کو خوش رکھا کرتے ہیں۔ پھر مقتول کی گھریلو باتیں شروع ہوئیں۔ یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مقتول کی ایک پرانی بیوی تھی اور تقریباً 1 سال پہلے اس نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں بیویاں آپس میں لڑتی رہتی ہوں گی۔ نمبردار نے یہ بات کہہ کر مجھے کو بہت حیران کیا۔ یہ بیویاں آپس میں بالکل بھی نہیں لڑتی تھیں، بلکہ پیار سے رہتی تھیں اور کسی اجنبی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں سوکنے ہیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ نئی اور جوان بیوی کو ہر وقت افسردہ اور مایوس ہونا چاہیے تھا کہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیائی گئی ہے، لیکن عورتیں بتاتی تھیں کہ یہ لڑکی اس گھر میں خوش تھی۔ کبھی کسی عورت کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی بابت شکایت نہیں کی تھی، نہ کبھی اس نے ایسی بات کہی تھی کہ پہلی بیوی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ نمبردار نے بتایا کہ ظاہری طور پر مقتول نے یہ دوسری بیوی اس واسطے کی تھی کہ پہلی بیوی سے صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بعد کوئی بچہ نہ ہوا تھا، اس واسطے مقتول نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی تھی۔ لیکن یہ لڑکی اپنے باپ سے ایک طرح خریدی گئی تھی اور باقاعدہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے مقتول سے ٹھیک ٹھاک رقم لی تھی۔ پہلی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا کہ خاوند کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ اتنا بھڑک اٹھی ہو، جس کو فوری اشتعال کہتے ہیں۔ اتنی لمبی ازدواجی زندگی کے بعد خاوند نے اس کو دھتکار دیا، اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ لیکن میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ پہلی بیوی اتنا ہی زیادہ غصے میں آ گئی تھی تو اس نے 1 سال کا انتظار کیوں کیا؟ پھر یہ بات بھی میرے دماغ میں آئی کہ پہلی بیوی نے اگر قتل کروانا ہی تھا تو نئی بیوی کو کرواتی۔ نئی بیوی کی طرف سے پہلی بیوی کو اس نقصان کا خطرہ تھا کہ اس کی اولاد ہو گئی تو وہ جائیداد کا حصے دار بنے گی، جبکہ پہلی بیوی کا اپنا بڑا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو قدرتی طور پر چاہتی تھی کہ ساری جائیداد کا وارث اس کا بیٹا ہی ہو۔ پھر یہ شک میرے دماغ میں آیا کہ مقتول کو نئی بیوی نے قتل کروایا ہوگا، اور اس کا باعث یہ ہے کہ مقتول نے اس کی جوانی حرام کر دی تھی اور اپنی عیش و عشرت کے واسطے اسے بیاہ کر لایا تھا۔ لیکن یہاں بھی وہی بات سامنے آئی کہ اس نے 1 سال کیوں انتظار کیا؟ 1 سال انسان اگر جہنم میں رہے تو اسی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے اور ذہن اس جہنم نما ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ صرف ایک صورت تھی، اگرچہ پیدا ہو گئی ہوگی، تو یہ کہ نئی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ نئی بیوی کو کسی کے ساتھ در پردہ محبت والی بات چیت چل گئی ہو اور اس لڑکی کو چودھری اکرام سے آزاد کرانے کا اس آدمی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو کہ اسے قتل کر ڈالے۔ یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکے۔ میں نے اس شک کو ذہن میں رکھا اور نمبردار کو کہا کہ وہ مخبری کرتا رہے اور دیکھے کہ مقتول کی یہ نئی بیوی کسی کو چوری چھپے ملتی ملاتی ہے یا نہیں۔ مجھ کو پورا یقین تھا نمبردار یہ کام کر لے گا۔ نمبرداروں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، ان کے زیر اثر 2-4 عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ہر گھر کے اندر کی خبریں لے آتی ہیں۔ نمبردار نے 2 آدمیوں کے نام بتائے جو مقتول کے خاص آدمی تھے اور اس کے باڈی گارڈ بھی بنے ہوئے تھے۔ نمبردار کو معلوم نہیں تھا، اس کی بابت میں پہلے ہی جانتا ہوں۔ ایک تھا نامہ جو میرا مخبر بھی تھا۔ اس وقت جب میں اندر بیٹھا نمبردار کے ساتھ باتیں کر رہا اور سن رہا تھا، وہ باہر ہی موجود تھا۔ دوسرا تھا شیرہ۔ اس شیرے کو شاید معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بابت بہت کچھ جانتا ہوں۔ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ نامے سے تو ابھی میں نے پوچھ گچھ کرنی تھی اور مجھ کو امید تھی وہ کارآمد باتیں بتائے گا۔
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے واسطے تو کئی گھنٹے درکار تھے۔ میں نے سوچا کہ اس دوران مقتول کی دونوں بیویوں کو دیکھ لیا جائے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ تھانے دار کو تفتیش اور سراغ رسانی کا تجربہ ہو تو وہ چہرے اور انداز سے ہی پتہ کر لیتا ہے کہ اس مرد یا عورت کو واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے نمبردار کو کہا کہ وہ مقتول کی دونوں بیویوں کو یہاں لے آئے۔ گھر قریب ہی تھا۔ نمبردار نے آ کر مجھ کو بتایا کہ دونوں آ گئی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بڑی یعنی پہلی بیوی کو میرے پاس بھیج دے اور دوسری کو اپنے گھر بٹھا دے۔ نمبردار کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی ایک معزز اور اچھی شکل و صورت کی عورت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور اس کے خاوند کے قتل کی بابت ہمدردی اور اظہار افسوس کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ غم سے نڈھال ہوتی یا کچھ زیادہ غمگین ہوتی۔ میں نے مقتول کے خلاف بولتے ہوئے کہا، اس نے اس پہلی بیوی پر کتنی زیادتی کی ہے کہ اس عمر میں آ کر ایک نئی لڑکی کو بیاہ لایا ہے۔ مجھ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، اس کو بیاہ کر نہ لاتا تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی بنا لیتا۔ چودھری نے تو 2-3 بے نکاحی بیویاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میرے ساتھ تو اس نے رسمی تعلق رکھا ہوا تھا۔ میں گھر میں صرف بیوی تھی جو اپنے فرائض پورے کر رہی تھی۔ میں نے نئی بیوی کی بابت باتیں شروع کر دیں اور اس قسم کی رائے دی کہ اس نئی لڑکی نے مقتول کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور وہ پہلی بیوی کے دماغ پر بھی سوار ہو گئی اور صرف اپنی نوجوانی اور خوبصورتی کے بدولت گھر کی مالکن بن گئی ہوگی۔ نہیں جی، چودھرانی نے کہا، یہاں معاملہ الٹ ہوا۔ مجھ کو یہی امید تھی جو آپ نے کہا، لیکن لڑکی آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بڑی صاف بات ہے کہ اس لڑکی کی شادی اتنی زیادہ عمر کے مرد کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کے باپ نے لڑکی کی قیمت وصول کی تھی۔ لڑکی میرے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے اور اس کو ذرا سی بھی خوشی نہیں کہ اتنے امیر کبیر آدمی کی بیوی بن گئی ہے اور یہاں منمانی کرے گی اور اپنی فرمائشیں پوری کروا کر شہزادی بن جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ نئی اور نوجوان بیوی پرانی بیوی کو خاوند کے ساتھ مل کر کباڑ خانے میں پھینک دیتی ہے اور ملکہ بن جاتی ہے۔ بعض نوجوان بیویاں تو زیادہ عمر کے خاوند کو ایسی نکیل ڈال کے رکھتی ہیں کہ اس کو لوٹ لوٹ کر اپنے پچھڑوں کا گھر بھرتی رہتی ہیں اور خاوند کو کنگال کر دیتی ہیں۔ پرانی بیوی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی ہیں۔ میں اب بھی حیران ہوا کرتی ہوں کہ یہ لڑکی کتنی اچھی اور عقل والی تھی۔ اس نے گھر میں سکون رکھنے کے واسطے یہ بات سوچی۔ یہ اپنی عقل کی دوسری طرح بھی استعمال کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ کہا، یہ میری خدمت کرے گی اور خاوند کی صرف بیوی بنی رہے گی۔ 1 سال ہونے کو آیا، اس لڑکی نے اپنا رویہ یہی رکھا جو میں نے بتایا ہے۔ خدا کی قسم وہ میری خدمت اس طرح کرتی ہے جس طرح کوئی بیٹی اپنی ماں کی کرتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو سمجھا دیا تھا کہ اس خاوند کو کہیں اپنا وفادار نہ سمجھ لے۔ یہ شخص عورتوں کا شکاری اور کھلاڑی ہے اور بڑی عیاشی میں زندگی گزارتا ہے اور یہ کسی ایک کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس چودھرانی کو کہا کہ چودھری اکرام تو بڑا ہی خوش طبع اور ہنس مسکرا کر بات کرنے والا آدمی تھا اور سنا ہے اس کو غصہ تو کبھی آیا ہی نہیں۔ گھر میں بھی مرحوم اسی طرح رہتا ہوگا۔ توبہ کرو جی، چودھرانی نے کہا۔ اس کی مسکراہٹیں اور اس کی ہنسی اور اس کی خوشگوار طبیعت گھر کے دروازے سے باہر سے شروع ہوتی اور دروازے کے باہر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گھر میں آ کر تو یہ سکہ شاہی چلاتا تھا اور ذرا سا اشارہ خود ہی پیدا کر کے ایسا غصہ جھاڑتا تھا کہ ہم دونوں بیویاں دبک جاتی تھیں۔ چودھرانی نے یہ بات کہہ کر کہا، اس نے سنا ہے کہ چودھری کی جس اجڑے ہوئے مکان میں لاش ملی ہے وہاں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پڑے ملے تھے۔ اس نے کہا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایک عورت بھی تھی۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے چودھرانی کو دکھا کر کہا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نہیں مانتی، چودھرانی نے کہا۔ کسی عورت کو ساتھ لے کر چودھری ایسے گرے اور اجڑے ہوئے مکان میں جانے والا آدمی نہیں تھا اور پھر اس کے وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں جب کبھی اس کا کسی عورت سے بدکاری کے واسطے من چاہتا تھا تو اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا۔ اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس طرح چودھرانی نے بھی تصدیق کر دی کہ اس مکان میں عورت گئی ہی نہیں تھی۔ چودھرانی نے یہ بھی کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ چودھری شہر جا کر عورت بازی بھی کرتا ہے۔ شراب پینا تو وہ جائز اور حلال سمجھتا تھا۔ میں نے چودھرانی سے پوچھا، یہ باتیں اسے کس نے بتائی ہیں؟
چودھرانی نے نامے کا نام لیا۔ چودھری سمجھتا ہے کہ نامہ اس کا غلام ہے۔ چودھرانی نے کہا، یہ لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، جہاں سے ہڈی ملتی ہے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے نامے اور شیر کو کھلا پلا کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ ہر خبر مجھ کو دیتے ہیں۔ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ساتھ چودھری نے یارانہ لگا رکھا تھا۔ میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ پھر اس نے آج نامے سے پوچھا نہیں کہ اس مکان میں اس کے ساتھ کون عورت تھی؟ چودھرانی نے جواب دیا کہ اس نے پوچھا تھا، لیکن نامے نے کہا اس کو کچھ پتا نہیں۔ چودھرانی نے ان عورتوں کا اشارہ دیا جن کے ساتھ مقتول کا یارانہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان کے نام، پتے وغیرہ مجھ کو بتائیں۔ چودھرانی نے 2 عورتوں کے نام اور محلے وغیرہ بتا دیے۔ میں نے چودھرانی کو اپنا یہ شک بتایا کہ ان عورتوں میں سے کوئی اس مکان میں چودھری کے ساتھ ہوگی اور اس کا خاوند یا بھائی ان موقع پر پہنچ گیا ہوگا اور چودھری کو قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے دماغ میں تھا کہ اس مکان میں کسی عورت کا کھرا نہیں ملا تھا اور مجھ کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میں چودھرانی کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، چودھرانی نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان عورتوں کے خاوند بڑے بغیرت لوگ ہیں اور چودھری نے ان کے منہ کسی نہ کسی طریقے سے بند کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں بلایا اور اس اجڑے ہوئے مکان میں کیوں چلا گیا؟ اس کے ساتھ ہی چودھرانی نے تقریباً 1 مہینے پہلے کا ایک واقعہ سنا دیا، جو اس طرح تھا کہ رات 10 بجے کے بعد دونوں بیویوں کو شک ہوا کہ اوپر والے کمرے میں چودھری کے پاس کوئی عورت آئی ہے۔ اوپر جانے کے لیے ایک اور راستہ بھی تھا۔ بیوی کو خیال آیا کہ یہ عورت اسی راستے سے اوپر گئی ہوگی۔ دونوں بیویوں نے ایکا کر کے یہ ارادہ کیا کہ آج چودھری کو موقع پر پکڑیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہم دونوں کو طلاق دے دے اور پھر جو جی میں آئے کرتا پھرے۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پہلی بیوی نے دروازے پر دستک دی تو چودھری باہر نکلا۔ پہلی بیوی نے یعنی چودھرانی نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ چودھری نے کوئی جواب دینے کی بجائے دروازہ بند کر دیا۔ ان دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی اور چھوٹی بیوی نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ دونوں بیویوں نے چودھری کو شرمسار کرنے کے لیے کچھ کہا تو چودھری نے پہلا کام یہ کیا کہ نئی بیوی کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور ننگی گالیاں دی۔ بڑی چودھرانی پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ اس نے اگر اس پر ہاتھ اٹھایا تو سارا شہر سنے گا اور وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ چودھرانی نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس کو یعنی جو عورت اندر بیٹھی ہے اس کو گھر میں رکھو یا ہم دونوں کو۔ چودھری نے ان دونوں کو بہت بے عزتی کیا اور کہا کہ وہ ان دونوں بیویوں کو قتل کروا دے گا یا اپنے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھے گا۔ مختصر یہ کہ دونوں بیویاں اور چودھری کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی جو زبانی کلامی تھی اور معاملہ گالی گلوچ تک جا پہنچا۔ وہ عورت اندر بیٹھی رہی۔ چودھری نے آخر یہ حرکت کی کہ ان دونوں کو گالیاں اور دھمکیاں دے کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دونوں بیویاں جانتی تھی کہ چودھری ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دونوں نیچے اتر آئیں۔ چھوٹی بیوی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے اسے تسلیاں دی کہ وہ اتنا بھی نہ ڈرے، چودھرانی سارا الزام اپنے اوپر لے لے گی۔ چودھرانی نے اگلے روز یہ کام کیا کہ اس عورت کے گھر چلی گئی اور اس کو بہت ہی برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ عرصے سے جانتی ہے کہ وہ چودھری کے پاس جاتی ہے۔ یہ عورت کتنی ڈھیٹ اور دلیر تھی۔ اس نے چودھرانی کی بے عزتی کی اور کہا کہ وہ چودھری سے اس کو اور جوتے پڑوائے گی۔ اس طرح یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ چودھرانی کی زبانی سنا تو مجھے شک سا ہوا کہ چودھری اکرام کے قتل کا باعث یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ میں رکھ لیں کہ چودھرانی سے پوچھا تھا کہ جب وہ اس عورت کے گھر جا کر لڑی تھی تو اس عورت کا خاوند یا کوئی اور مرد گھر میں ہوگا۔ چودھرانی نے بتایا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور یہ باتیں اندر کمرے میں بیٹھ کر ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کا خاوند دکاندار ہے اور اس شخص میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ چودھری پر وار کرتا۔ پھر اس عورت کے 2 بھائی تھے اور جو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ چودھرانی کی یہ باتیں سن کر میرا شک رفع ہو گیا، لیکن اس عورت کو میں نے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھرانی نے یہ بات بالکل صاف کر دی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میرا دماغ میں ایک مشتبہ اور بھی تھا اور وہ یہ مقتول کا بیٹا، بلکہ واحد اولاد اور ایک امیر اونچی حیثیت والے چودھری کا بیٹا تھا۔ اس واسطے اس کا بگڑا ہوا شہزادہ ہونا قابل یقین تھا۔ اس قسم کے شہزادوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ میں نے چودھرانی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے یہ بات کی اور کہا کہ اس کا بیٹا اپنی نوجوان سوتیلی ماں سے تنہائی میں ضرور ملتا ہوگا اور شاید اسی وجہ سے نئی بیوی اس گھر میں خوش ہوگی۔
چودھرانی نے بڑے یقین کے ساتھ میرا یہ شبہ صاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ باپ نے تو بیٹے کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن چودھرانی نے اس میں خاندانی شرافت پیدا کی اور اس کی تربیت بڑی ٹھیک ٹھاک کرتی رہی۔ چودھرانی نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بچی تو نہیں تھی، یہ بھی نہ دیکھتی کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کا اپنا بیٹا نوجوان ہے۔ اس کا بیٹا نئی بیوی کو خالہ کہتا ہے اور اس کی ماں نے بیٹے کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ یہ لڑکی بھی اس کی ماں ہے۔ چودھرانی نے اس معاملے میں میرے ساتھ ذرا لمبی بات کی تھی اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھے تھے۔ میں یہ سارے سوال و جواب اور چودھرانی کا بیان نہیں سنا رہا، بات خواہ لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ کہ چودھرانی نے مجھے یقین دلا دیا کہ اس کے بیٹے کا دھیان اس کی نوجوان سوکن کی طرف بالکل نہیں تھا۔ ان کا رشتہ ماں بیٹے جیسا تھا۔ بہرحال میں نے اس شک کو دل میں محفوظ رکھا۔ چودھرانی نے 2 اور عورتوں کے نام دیے۔ اس طرح ان عورتوں کا ٹوٹل 3 ہو گیا۔ ان میں ایک عورت اس کے کہنے کے مطابق جو جوان اور بڑی خوبصورت تھی، اور اس کا خاوند بڑا ہی موٹا بھدا اور جاہل سا تھا۔ اس عورت کا بھی کوئی ایسا بھائی نہ تھا جو کبھی غیرت میں آ کر اس کو روکتا، چودھری کو ہی صاف کر دیتا۔ یہ عورت مقتول کی ایک طرح کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے تیسری جس عورت کی نشاندہی کی تھی اس کا نام مجیدہ تھا اور جیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ بھی ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ نے تفتیشی کہانیوں میں اس نسل کی عورتوں کا ذکر عام طور پر پڑھا ہوگا۔ قصبہ ہو یا گاؤں، ایسی عورتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ میں اس جیدہ کو بیان کر دیتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسی عورت تھی۔ جیدہ چھوٹی ذات کی عورت تھی جس کو دیہات اور قصبوں میں کمی کمین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں اور وہی لوگ ان کے انداتا بنے رہتے ہیں۔ جیدہ ایسے ہی ایک خاوند کی بیوی تھی جو قصبے میں بیاہ شادیوں پر یا کسی کی وفات 40ویں پر دیگیں پکاتا تھا اور مقتول جیسے چودھریوں کے گھروں میں کام کاج بھی کرتا تھا۔ جیدہ خاص طور پر چالاک عیار عورت تھی، زاہد اور پارسا کو بھی موم کر لیتی اور کسی نامی گرامی غنڈے اور بدماش کو بھی اپنے سامنے جھکا لیتی تھی۔ مظلومیت کی ایکٹنگ کرے تو آپ کے آنسو نکل آئیں۔ چودھرانی نے کہا، جب جیدہ کے اوصاف بیان کیے تو میں نے سن تو لیے، لیکن ایسے لگا جیسے اس عورت کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا تھا ایسی عورت کے ساتھ واسطہ ضرور پڑا تھا۔ ایسی عورتیں تفتیش میں بہت مدد کیا کرتی تھیں۔ چودھرانی نے بتایا کہ یہ عورت جیدہ بھی مقتول سے ملتی ملاتی رہتی تھی اور یقیناً مقتول اس کو پیغام رسانی کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا۔ اس کو تو ضرور تفتیش میں شامل کرنا تھا اور مجھ کو پوری امید تھی کہ اس سے کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ ضرور ملے گا۔ دن کا پچھلا پہر بھی گزرا جا رہا تھا اور ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کو بھی دیکھ کر تھوڑی سی پوچھ گچھ کر لوں۔ چودھرانی نے کہا تھا کہ وہ جائے اور اس لڑکی کو بھیج دے۔ اس لڑکی کو میری سوکن نہ سمجھیں، چودھرانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سوکن بہت برا لفظ ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو میں اپنی بیٹی اور مجھ کو وہ ماں سمجھتی ہے۔ ہم دونوں کے اس تعلقات پہ عورتیں اور دوسرے سننے والے بھی حیران ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ ہم دونوں نے گھر میں امن و سکون رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو بڑی مدت سے اپنا دھیان اللہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ چودھرانی کے جانے کے 15-20 منٹ بعد ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی میرے سامنے آئی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر خوف ظاہر تھا اور میں نے اس کے ہاتھوں کی ہلکی ہلکی حرکتوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ یہ گھبراہٹ کی شدت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ خوف اور یہ گھبراہٹ کم کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور دوستی کے لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ ایک افسوس تو اس پر کیا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا 1 سال بعد ہی اس کو زیادہ عمر کے خاوند سے نجات مل گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور چپ رہی۔ میں اس کے اعصاب کا تناؤ اور کھچاؤ کم کرنے کے واسطے ایسی باتوں پر آ گیا جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اس لڑکی کے دل پر یہ ڈر بھی ہوگا کہ وہ ایک تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ تھانے دار اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے یہ ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دی جس سے اس کا خوف دور ہو سکے۔ میں اس لڑکی کا الگ تھلگ بیان نہیں لکھوں گا اور اس سے جو سوالات پوچھے وہ بھی نہیں لکھوں گا، اس واسطے کہ بڑی چودھرانی نے مجھ کو تقریباً ہر بات بتا دی تھی اور پردہ ذرا سا بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ میں چودھرانی کی ساری باتیں دماغ میں رکھ کر اس لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے لگا اور ہر بات کی تائید اور تصدیق کرتی چلی گئی۔ اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ وہ جب بیاہی ہوئی
اس گھر میں آئی تو چودھرائن کے پاس بیٹھ کر بہت روئی اور وہی باتیں کہی تھی جو سب چودھرائن کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس نے کوئی شک نہ رہنے دیا، وہ دل و جان سے چودھرائن کی خدمت کرتی تھی اور اس کے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس گھر کی ملکہ بنے۔ چودھرائن کو تو وہ دعائیں دیتی تھی جس نے اس کو اس گھر میں پیار اور سکون سے رکھا۔ اس نے وہ واقعہ بھی سنا دیا جو چودھرائن نے مجھے سنایا تھا۔ رات کو ایک عورت کو اوپر والے کمرے میں جا پکڑا تھا اور مقتول نے ان دونوں بیویوں کو بہت گالیاں دی اور نئی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں نے مقتول کے بیٹے کی بابت پوچھا کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہوگا، لیکن نئی بیوی نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس لڑکے نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی اور اس کے ساتھ پورے احترام سے پیش آتا ہے۔ میں نے تجربے کے مطابق اپنی استادی چلائی اور اس لڑکی سے کوئی خاص بات اگلوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مجھ کو کوئی اشارہ دیتی۔ اس کا سارا بیان، میرے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سب چودھرائن کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس لڑکی کو اپنے شک و شبے کے دائرے میں رکھا۔ تفتیش میں کسی کی زبان اور الفاظ پر اعتبار کر لینا تفتیش کے واسطے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو لڑکی کی ماں نے کہا تھا کہ اس کا لڑکا اس لڑکی کو ماں کا درجہ دیتا تھا، اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ لڑکا اس کا احترام کرتا تھا، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ در پردہ وہ یہ لڑکا یعنی مقتول کا بیٹا اور مقتول کی چھوٹی بیوی آپس میں کس طرح رہتے اور ان کے کیسے تعلقات تھے۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ اتنے امیر چودھری کا اکلوتا بیٹا اتنا شریف تھا۔ اس گھر میں اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی، یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے اب فارغ کرنا ہی تھا کہ اتنے میں باہر گلی میں کچھ شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ لاش آ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کو جانے کے واسطے کہہ دیا۔ چند منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور اس نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دی۔ رپورٹ میں وہی زخم لکھے گئے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ موت کا وقت رات 10:30 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ اہم بات جو اس رپورٹ میں سامنے آئی تھی، میں اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتول کسی عورت کے پاس نہیں گیا اور اس کے جسمانی اعضاء اس رپورٹ کی صحیح گواہی دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ مقتول کی کسی عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب تو پکی تصدیق ہو گئی تھی کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی زنانہ کھرا مل جاتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ مقتول اور یہ عورت اس مکان میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ عورت کے لواحقین آ گئے اور انہوں نے مقتول کو قتل کر دیا، لیکن یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے عورت کو کیوں چھوڑ دیا؟ عورت کا اس مکان میں آنا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ میں اب تھانے جانا چاہتا تھا، لیکن نمبردار نے میرے واسطے اور میری پولیس پارٹی کے واسطے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور تھانے چلے گئے۔ نامہ باہر حاضر رہا، میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے جا کر میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی۔ کھانا کھا لیا تھا، میں کسی نہ کسی سراغ پر جلد از جلد پہنچنے کی کوشش میں تھا اور نامہ میری بہت مدد کر سکتا تھا۔ تھانے جا کر نامے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک بات جو تفتیش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بتاتا ہوں کہ مخبروں کو میں نے کبھی کوئی راز کی بات نہیں بتائی تھی، مثلاً یہ کہ جائے وقوع سے کیا ملا یا کس سے مجھ کو کیا پتہ چلا۔ ان مخبروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ کھوجی کو بھی میں نے سختی سے کہا تھا کہ وہ کھروں کی بابت کسی کو نہ بتائے، کیسے کھرے ملے ہیں اور یہ کس کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے راز کھل جانے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ملزم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ نامے کو میں نے یہی تاثر دیا کہ اس مکان میں ایک عورت بھی موجود تھی، لیکن یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں گئی اور کون تھی۔ نامے کو میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کھرے کیسے ملے ہیں اور ان میں کوئی زنانہ کھرا نہیں۔ مجھ کو معلوم ہے نامے، میں نے کہا، تم چودھری کے رازدار تھے، تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ یہ عورت کون تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ چودھری نے کون کون سی عورتوں کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ نامے نے انہی 2 عورتوں کے نام بتائے جو مجھ کو چودھرائن نے بتائے تھے۔ اس نے جیدہ کا نام نہ لیا۔ میں نے 2-4 اور باتیں کی، پھر میں نے خود جیدہ کا نام لیا۔ اس کے ساتھ چودھری کے کیا تعلق تھا؟ بڑا زبردست تعلق تھا جی، نامے نے جواب دیا۔ میں نے اس کا نام اس واسطے نہیں لیا کہ یہ دوستی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ جیدہ کو چودھری بتاتا تھا کہ آج رات فلاں عورت کو میرے پاس بھیج دینا، جیدہ پیغام پہنچا دیتی تھی۔ جیدہ کی استادی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جناب، اس عورت کو بھی جیدہ نے ہی اس مکان میں آنے کا پیغام دیا ہوگا۔ میں نے کہا، مجھ کو امید ہے کہ جیدہ سے پتہ لگ جائے گا۔ جیدہ کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ نامے نے کہا، میں خود پوچھ لوں گا۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا چودھری نے اس عورت کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوایا، اس ویران گرے ہوئے مکان میں کیوں بلایا؟ مجھ کو معلوم کرنا ہے کہ چودھری جس عورت کو چاہتا تھا اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا۔ اس پر تو
میں بھی حیران ہوں جناب، نامے نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ چودھری نے ایسا کیا ہے۔ شیرے کو کچھ معلوم ہوگا؟ میں نے کہا۔ تم شام کو چودھری کے گھر گئے ہوگے؟ نہیں جناب، نامے نے جواب دیا، میں تو آج سارا دن چودھری صاحب کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ مقتول کی حیثیت کے لوگوں کے چمچے اور باڈی گارڈ شام کو روزمرہ ان کے ہاں جاتے ہیں، اور جب وہ شخص اجازت دے دیتا ہے تو اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہی حرکتیں ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ایک بات دل میں آتی ہے جناب، نامے نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، سمجھ نہیں آتی یہ بات زبان پر لاؤں یا نہ لاؤں۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں، اور آپ مجھ کو ایک جاہل بندہ سمجھ کر سن لیں۔ میں نے اس کو کہا اس کے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ میرے آگے رکھ دے۔ اس نے بات یہ بتائی کہ تقریباً 1.5 مہینے پہلے مقتول نے اس کو بتایا تھا کہ وہ گھوڑی پر ایک گاؤں کسی کے مدعو کرنے پر گیا ہے۔ چودھری نے گاؤں نہیں بتایا تھا۔ مقتول چودھری دوپہر کے وقت واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک درویش سا آدمی بیٹھا دیکھا تھا۔ اس درویش کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ درویش نے ہاتھ کے اشارے سے مقتول کو روکا۔ مقتول صرف رکا ہی نہیں بلکہ گھوڑی سے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ اس کو کیوں روکا ہے، کیا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے؟ درویش نے بتایا کہ اسے تیز بخار ہے اور وہ بڑی شدت سے پیاسا بھی ہے اور وہ شہر پہنچنا چاہتا ہے۔ درویش سے ٹھیک طرح سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مقتول نے اس کو اٹھایا اور گھوڑی پر سوار کر دیا، خود گھوڑی کی باگ پکڑ لی اور پیدل چل پڑا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس حیثیت کے آدمی کی یہ مہربانی دیکھ کر درویش اس کا کتنا زیادہ مشکور ہوا ہوگا۔ مقتول اس کو قصبے میں اپنے گھر لے آئے اور سب سے پہلے اس کو پانی پلایا اور پھر کہا کہ جو کچھ کھانا چاہتے ہیں بتا دیں، وہیں حاضر کیا جائے گا۔ درویش نے کہا کہ وہ تھوڑا سا دودھ پینا چاہتے ہیں، کھائے گا کچھ بھی نہیں، اور پھر اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ مقتول نے اسی وقت نوکر کو بلا کر کہا کہ دودھ لے آئے۔ دودھ آ گیا جو درویش نے پیا اور مقتول نے اس کو پھر گھوڑی پر بٹھا کر ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے درویش کا بخار دیکھا، اس کا معائنہ کیا اور دوائی دے دی۔ مقتول چودھری نے درویش کو کہا کہ وہ اس کے گھر چلے اور صحتیاب ہونے تک وہیں رہے، لیکن درویش نہ مانا۔ اس نے کہا کہ وہ آگے ایک گاؤں اور جانا چاہتا ہے جہاں شام سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ مقتول نے اس کو کہا کہ وہ گھوڑی دے کر اپنے نوکر کو ساتھ بھیجے گا اور وہ درویش کو اس گاؤں، لیکن درویش نے یہ پیشکش قبول نہیں کی اور کہا کہ اس گاؤں تک تانگے جاتے ہیں اور وہ تانگے میں بیٹھ کر جائے گا۔ مقتول نے تانگے والے کو بلایا اور درویش کو اس پر سوار کروا دیا۔ تانگے والے نے کہا وہ 4 اور سواریاں اس طرح کی بٹھا کر روانہ ہو جائے گا۔ چودھری نے تانگے والے کو پیسے دینے لگا تو درویش نے اس کو روک دیا اور کہا کہ وہ ایسا احسان قبول نہیں کرے گا، اس واسطے کہ وہ بھکاری نہیں ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر درویش اس طرح چونک پڑا جیسے اس کی کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ تانگے سے اتر آیا اور چودھری کو ذرا ایک طرف لے گیا۔ بخار نے تو میرا دماغ معاف کر دیا ہے، درویش نے کہا۔ آپ کہیں گے کہ کس احسان فراموش آدمی سے پالا پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو تھوڑی سی روحانی طاقت عطا فرمائی ہے، اچانک اشارہ ملا ہے۔ مجھ کو اس دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میری روح بھی خوش ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ نہیں جانتے اس وقت میری حالت نزع جیسی تھی جب آپ نے مجھ کو گھوڑی پر بٹھایا اور پھر گھر لا کر پانی پلایا۔ اگر 2-3 منٹ اور مجھ کو پانی نہ ملتا تو میں مر نہ جاتا تو بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ مقتول نے کہا کہ اس نے اپنا انسانی فرض ادا کیا ہے اور اس پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن درویش نے کہا کہ وہ اس کو اس نیکی کا کچھ صلہ دینا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا نام خود غرض لوگوں میں لکھ دے اور پھر وہ گناہ گار کہلائے۔ درویش نے ایک مکان کی نشاندہی کی اور مقتول کو بڑی صاف نشانیاں بتائیں، جس میں یہ نشانی تھی کہ مکان اجڑا ہوا اور گرا ہوا ہے اور اس کے 3 کمروں کی 2 چھتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک چھت صرف ایک طرف سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے۔ درویش نے یہ نشانیاں آنکھیں بند کر کے ایسے انداز سے بتائی تھی جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ مراقبے میں چلا گیا ہے یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے وجود میں اتر آئی ہے اور وہ بول رہا ہے۔ نامے نے مجھ کو سنایا کہ مقتول چودھری نے اس کو یہ ساری باتیں سنائیں اور یہ بھی کہا کہ درویش نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مکان مقتول کے مکان سے زیادہ دور نہیں۔ مقتول نے درویش سے پوچھا کہ اس مکان میں کیا ہے اور اس کو کیوں اس کی نشانیاں بتا رہا ہے؟ درویش نے کہا کہ اس مکان کے اس کمرے میں، جس کی چھت ایک کونے سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے، خزانہ مدفون ہے۔ درویش نے یہ بھی کہا کہ اس خزانے کا ان کو بھی معلوم نہیں تھا جو کبھی اس مکان میں رہتے تھے اور یہاں سے چلے گئے تھے۔ درویش نے کہا کہ یہ سارا علاقہ کبھی خالی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ یہاں سے گزرا تھا
تو اس نے اپنا کچھ خزانہ یہاں دفن کر دیا اور پھر آگے چلا گیا اور ایک لڑائی میں خود بھی مارا گیا اور جن سے اس نے خزانہ دفن کروایا تھا وہ بھی مارے گئے۔ درویش نے چودھری کو بتایا کہ ایسے خزانے چھپے نہیں رہتے، کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کو اللہ ان کی نشانیاں دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہ بندے ایسے خزانوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے۔ درویش نے چودھری کو ساری نشاندہی کر کے خبردار کیا، جہاں خزانہ ہوگا وہاں زہریلا سانپ بھی ہوگا اور جنات بھی۔ یہ سن کر مقتول چودھری نے درویش سے پوچھا کہ ان خطروں کی موجودگی میں وہ خزانہ کس طرح نکالے گا؟ درویش نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں ایک تعویذ لکھ دوں گا اور جب اس مکان میں جاؤ تو یہ تعویذ تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ مقتول نے اسی وقت ایک آدمی سے پین لیا اور کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں سے لے آیا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموشی اختیار رکھی، پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک تعویذ سا لکھا اور اس کو بند کر کے مقتول کو دے دیا اور کہا کہ وہ 1.5 مہینے بعد رات کے وقت اس مکان میں جائے اور صرف دیکھ کر واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی اشارہ ملے یا نہ ملے۔ چودھری تیسری رات پھر وہاں جائے اور اس کو کسی نہ کسی اشارے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے فرش کھودنا ہے۔ نامہ مجھ کو یہ عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا اور میں سنتے ہوئے کبھی مسکرا دیتا اور کبھی سنجیدگی سے سوچتا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ یہ چودھری نے اس کو اور شیرے کو بتایا ہوگا اور یہ بھی کہا کہ مقررہ دن دونوں اس کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں جناب، نامے نے کہا، مجھ کو چودھری نے یہ بات بتا دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے خبردار کیا ہے دوسرا بندہ ساتھ نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد چودھری نے کبھی اس خزانے کا ذکر نہیں کیا۔ مجھ کو شک ہوتا ہے کہ چودھری یہی خزانہ دیکھنے گیا تھا اور اس کو امید ہوگی کہ کوئی اشارہ ملے گا، لیکن جنات نے اس کا پیٹ چاک کر کے وہیں مار ڈالا جناب۔ لیکن یہ نہیں کہتا یہ بات سچ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے مجھ کو یہ بات سنائی تھی، اس واسطے شک ہے کہ وہ اسی خزانے کی لالچ میں اس مکان میں گئے ہوں گے۔ اگر وہ کسی عورت سے ملنے گئے ہوتے تو ملاقات کی وہ جگہ نہ ہوتی۔ چودھری صاحب کے پاس اپنا الگ محفوظ کمرہ ہے۔ میری سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ تفتیش میں کسی مخبر نے یا کسی اور شخص نے مجھ کو اس قسم کی بات بتائی ہو اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو کہ قتل کا باعث یہ بھی ہو سکتا ہے اور قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ جنات یا اس مخلوق جیسی کسی مخلوق نے یہ واردات کی ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو بالکل نظر انداز نہ کیا اور اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نامے نے اتنی سی ہی بات نہیں کی جو میں نے لکھی ہے، اس کی بات بہت لمبی تھی اور میں نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ مقتول دولت کا لالچ رکھنے والا آدمی تھا اور اس نے ضرور یہ کام کیا ہوگا۔ اس مکان میں جا کر دیکھیں کہ شاید خزانہ مل ہی جائے۔ میں نے نامے کی اس رائے کو اور جواز کو تسلیم کر لیا کہ خزانہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے عقل مند لوگوں کے دماغ بھی خراب کر دیتا ہے، لیکن میں ان پڑھ اور پسماندہ آدمی نہیں تھا۔ یہ بھی تسلیم کر لیتا کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے۔ میں انگریزوں کا ملازم تھا اور انگریز تہمات کو نہیں مانتے، وہ مانتے تو پھر تھانے دار کسی بھی قتل کو یہ کہہ کر داخلے دفتر کر دیتا کہ یہ تو جنات نے کیا ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو مشکوک قرار دے کر رد کر دیا۔ اپنے خیال میں اس امکان کو قائم رکھا کہ نامے نے کہا ہے کہ اگر وہاں کوئی عورت ہی گئی تھی تو وہ بھی موجود ہے۔ اس نے ایک جوان عورت کا نام لیا جس کا خاوند دکاندار تھا۔ اس نے جب نشانیاں وغیرہ بتائیں تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی عورت ہے جس کو مقتول کی دونوں بیویوں نے اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا۔ نامے کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقتول کی بیویوں نے کس طرح پکڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کو کس طرح پتا کہ پکڑا تھا؟ اس نے بتایا کہ مقتول چودھرائن نے اس کو بتایا تھا اور مقتول اس کو ایسی ہر بات بتایا کرتا تھا۔ مجھ کو ایک خیال آتا ہے، نامے نے کہا، چونکہ اس عورت کو چودھری صاحب کی بیوی نے گھر پکڑا تھا، اس وجہ سے چودھری نے اس عورت کو اس مکان میں بلا لیا ہوگا۔ میں اس بابت بڑی چودھرائن سے سن چکا تھا کہ اس کا خاوند بڑا ہی بزدل اور بے غیرت سا آدمی ہے۔ میں نے یہ بات نامے کو بتائی تو اس نے ایک اور ہی بات بتا دی۔ نامے نے کہا کہ اس عورت کا خاوند تو مٹی کا مادو ہے، لیکن اس شخص کا ایک بھائی اپنے آپ کو بڑا بدمعاش سمجھتا ہے۔ نامے کو اس بھائی پر شک تھا، اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی بھابھی چودھری کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہے اور اس کے پاس جاتی ہے۔ اس نے ایسا ضرور کیا اور جا کر چودھری کو قتل کر دیا۔ اس شخص کی بابت پہلے تو میں شک میں تھا۔ نامے نے کہا،
اب اس عورت کا اشارہ ملا ہے تو میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گزری رات میں ایک طرف سے آ رہا تھا، اپنے گھر کو جانا تھا۔ میں نے اس بھائی کو بڑی تیز تیز قدم آتے دیکھا۔ وہ اس مکان کی طرف سے آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ اس کی یہ رفتار اور چال اور پھر بار بار پیچھے دیکھنا اور تیز چلنا مجھ کو ایسا مشکوک لگا کہ میں فوراً ساتھ والی گلی میں ہو کر چھپ گیا اور یہ شخص دوسری طرف چلا گیا۔ اگر مجھ کو اس وقت پتہ لگتا کہ یہ قتل کی واردات کر کے آیا تو میں اس کو فوراً پکڑ لیتا۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ وقت کیا ہوگا۔ نامے نے جواب دیا اس کے پاس گھڑی نہیں تھی، 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت یہی لکھا تھا۔ پھر میں نے نامے سے پوچھا کہ اس بھائی کے ساتھ عورت تو کوئی بھی نہیں تھی؟ نامے نے کہا وہ اکیلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نامے نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ عورت اس کو دیکھ کر بھاگ نکلی ہو یا جب وہ چودھری کو چاقو مار رہا تھا تو عورت کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا ہو اور وہ دوسری طرف سے اپنے گھر پہنچ گئی ہو۔ نامے کی اس بات کو میں نے صحیح تسلیم کرتے ہوئے سوچا کہ یہ شخص یعنی اس عورت کے خاوند کا بھائی اتنا غیرت مند تھا تو گھر جا کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیوں نہ کر دیا؟ اگر وہ قتل نہ کرنا چاہتا تو اس نے اپنے بھائی کو ضرور بتایا ہوگا اور اس عورت کی مار پٹائی ہوئی ہوگی۔ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس عورت کے گھر میں کوئی ہنگامہ ہوا تھا یا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اسی وقت اس عورت کو، اس کے خاوند کو اور خاوند کے بھائی کو تھانے بلا کر شامل تفتیش کر لیتا، لیکن رات خاصی گزر گئی تھی اور تھکن سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح تازہ دم ہو کر ان کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان تینوں کو وہ صبح سویرے تھانے میں حاضر کر دے اور پھر میں اپنے گھر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن معمول سے زیادہ سویرے تھانے جا پہنچا۔ یہ تینوں ابھی بھی وہاں آئے تھے۔ میں نے عورت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی عمر 30 سال سے شاید 1 آدھ سال کم تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا لیکن ذرا گندمی تھا اور جوانی کی چمک ایسی تھی کہ یہ رنگ بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ باقی حسن اس کے جسم کی بناوٹ میں تھا۔ میں نے پہلے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ ایک چالاک ہوشیار عورت کا چہرہ تھا۔ اس چہرے پر گھبراہٹ اور نہ جانے کیسا کیسا تاثر غالب تھا، لیکن اس تاثر سے اس کی فطری چالاکی چھپ نہیں سکی تھی۔ میں نے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے خاوند کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بھائی کو بھی۔ اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو باہر 2 آدمی بیٹھے ہیں ان میں سے اس کا خاوند کون سا ہے اور بھائی کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں رنگ کے کپڑوں والا، گول مٹول اور چھوٹے قد والا شخص اس کا خاوند ہے۔ میں جان گیا کہ یہ عورت اس قسم کے خاوند کو پسند کر ہی نہیں سکتی۔ اس شخص کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی دراز قد اور کچھ خوبرو تھا۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کو اس دیور کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ مجھ کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس عورت نے کہا۔ میں تو کہیں کی نہیں رہی، آپ مجھ کو چوری چھپے الگ بلا لیتے اور جو پوچھتے میں بتا دیتی۔ میں نے اس کو بڑے اچھے لہجے میں بتایا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور انگریزوں کا قانون اتنا سخت ہے کہ قاتل کو نہ پکڑ سکوں تو انگریز میری وردی اتار کر مجھے تھانے سے باہر پھینک دیں گے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ وہ ہر بات بالکل سچ بتا دے تو میں اس کی عزت پر پردہ ڈال لوں گا اور مشہور کر دوں گا یہ تو بڑی نیک عورت ہے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا اور مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر وہ اس تھانے سے واپس گھر نہیں جا سکے گی اور بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ اس کے خاوند اور دیور کیا حشر کریں گے۔ پہلی بات یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، چودھری اکرام کے ساتھ تمہارا درپردہ تعلق تھا؟ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کیا۔ مقتول کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پھر یہ بھی پوچھا کہ تھوڑے ہی عرصے پہلے مقتول کی بیویوں نے اس کو اس کے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا، اس کا بھی اس نے اقرار کر لیا۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھی، اس نے چوڑیاں تو چڑھا رکھی تھی لیکن اس رنگ کی ایک بھی چوڑی نہیں تھی جس رنگ کی چوڑی کے ٹکڑے جائے وقوع پر ملے تھے۔ یہ تو مجھ کو یقین تھا کہ وہاں کوئی عورت نہیں گئی۔ اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی زنانہ کھرا نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ وہاں کھروں کا ہجوم تھا اور کھرے گڑمٹ بھی تھے۔ یہ بھی تو ممکن تھا زنانہ کھرے انہی کھروں میں دب گئے ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس عورت سے ایک سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس عورت کا نام میری ڈائری میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس واسطے میں اس کو زرینہ لکھوں گا۔ شاباش، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اب بھی جھوٹ نہ بولنا، پھر دیکھو کہ میں تم پر کس طرح پردے ڈالتا ہوں۔ گزشتہ رات تم اس گرے ہوئے مکان میں گئی تھی جہاں چودھری اکرام کی لاش پڑی ملی تھی؟
نہیں نہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرے اور زور زور سے ہلاتے ہوئے بڑے ہی جوشیلے لہجے میں کہا، قرآن کی قسم، اللہ پاک کی قسم، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں وہاں نہیں گئی۔ میں اتنی شرم والی بات آپ کو ٹھیک بتا دی ہے کہ چودھری کے ساتھ میرے ناجائز دوستی تھی، اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اگر یہ سچ ہوتا تو میں بتا دیتی کہ میں چودھری کے بلانے پر اس مکان پر گئی تھی۔ اس کے انکار کو میں اتنی جلدی تو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو تڑپ اور اچھل رہی تھی۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ چودھری کے پاس اس مکان میں جانے کی اس کو کیا پڑی تھی، جبکہ چودھری اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا اور وہاں بڑا ہی قیمتی پلنگ اور بہت ہی اچھا بستر تھا۔ چودھری اس کھنڈر میں جانے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے نیچے والے اور اوپر والے کمرے کے فرشوں پر دریا قالین بچھے ہوئے ہیں۔ وہ بھلا اس اجڑے ہوئے ویران مکان میں کیوں جاتا؟ زرینہ کا انکار کا انداز اور اس کا اس طرح تڑپنا صاف بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن ابھی اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور پھر کئی راتوں میں گھر سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا، میرا دیور باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ کل شام کھانے کے بعد اس کو الٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس کو میں نے دار چینی اور پودینے کا کہوہ بنا کر پلایا، لیکن الٹیاں کم نہ ہوئیں۔ اس کا بھائی جو میرا خاوند ہے دوڑا گیا اور حکیم کو بلا لایا۔ حکیم نے اس کو دوائیاں دیں اور تب دیکھا کہ اس کو تو بڑا تیز بخار بھی ہے۔ اس کی اپنی بیوی مر گئی ہے، اس کی ہم دوسری شادی کریں گے۔ میں اس کا سر دباتی رہی اور جو کچھ بھی کہتا تھا کرتی رہی۔ اس کی الٹیاں کم ہو گئیں۔ اسی طرح آدھی رات ہو گئی، یہ سویا تو پھر میں سوئی۔ ہمیں تو اس کی پریشانی پڑ گئی۔ بھلا اس حالت میں کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی موج مستی کے واسطے اپنے دوست کے پاس چلی جاتی؟ زرینہ نے یہ تو بڑی قیمتی بات کہہ دی تھی نا۔ میں نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اس شخص کو واردات والے مکان کی طرف سے آتا دیکھا تھا اور یہ کہ پیچھے کو دیکھتا اور بہت تیز چل رہا تھا۔ اب یہ میں نے دیکھنا تھا کہ سچا کون ہے، زرینہ یا نامہ۔ میں نے زرینہ سے اس حکیم کا نام پوچھ لیا جس کو اس کا خاوند گھر لایا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تم باہر بیٹھو، پوری تحقیقات کروں گا۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا اور اس انجام کا تم تصور نہیں کر سکتی جس تک تم پہنچو گی۔ میرے سر پر قرآن مجید رکھ دیں، زرینہ نے کہا، پھر ہر طرف سے اور ہر جگہ سے معلوم کر لیں میں کل رات شام کے بعد صبح تک کہاں تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور زرینہ کو اس کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو ایک الگ جگہ پر بٹھا دو اور اس کے دیور کو اندر بھیج دو۔ دیور اندر آیا اور میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے اس سے کہا، میں تم پر خواہ اور بلا وجہ کوئی الزام نہیں تھوپوں گا۔ میں جو پوچھوں وہ 16 آنے سچ بتانا، رتی برابر بھی جھوٹ نہ بولنا، ورنہ بہت تکلیف اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور وہ مجھ کو بالکل سچ بتا دو گے تو میں اس پر مٹی ڈال دوں گا اور تمہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ ایک بات میری بھی سن لے سرکار، اس نے خود اعتمادی اور جرأت سے کہا۔ مجھ کو تو یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھ کو تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ میں بندہ تو گناہگار ہوں، لیکن مجھ کو یہ بتا دیں کس گناہ کے معاملے میں مجھ کو یاد کیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہوا۔ یہ شخص گھبرائے ہوئے اور ڈرے بغیر بول رہا تھا اور بڑے اثر والے انداز سے بولتا تھا۔ ملزموں اور مشتبہوں کا لہجہ اتنا پختہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ لہجہ بڑے پکے استاد جرائم پیشہ آدمیوں کا ہوتا ہے یا کوئی 100% سچ بولنے والے شخص کا۔ گزشتہ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ گھر پر پڑا تھا، بخار میں جل رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ الٹیاں ذرا کم ہو گئی تھیں اور الٹیاں کر کے میرا پیٹ اور سینہ اوپر تلے ہو گئے تھے اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم سچ نہیں بول رہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم ایک گلی میں بڑی تیز چلے آ رہے تھے اور بار بار پیچھے دیکھتے تھے۔ کیا تم کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا جا رہے تھے جو اتنی جلدی میں تھے؟ آپ چلنے کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا، اور وہ بھی تیز۔ گزشتہ رات میری حالت یہ تھی کہ میں آہستہ بھی نہیں چل سکتا تھا، اور رہی بات کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی تو جناب عالی حکیم مجھ کو دیکھنے گھر آیا تھا۔ کیا کسی نے مجھ کو اس گلی میں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، اس نے کہا۔ اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا تھا میرے سامنے لے آئے، وہ مجھ کو دیکھے۔ ہو سکتا ہے میری غلط فہمی میں اس نے کسی اور کو دیکھ لیا ہو یا میرے سامنے کہہ دے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا تھا۔ مجھ کو حکیم یاد آ گیا۔ میں اٹھا اور باہر آ گیا
اور ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ اس نام کے حکیم کو فوراً ساتھ لے آئے اور ذرا دیر نہ کرے۔ پھر میں اپنے دفتر میں جا کر زرینہ کے دیور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار کیے بغیر مجھ سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے اور ان تینوں کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ تفتیش چودھری اکرام کے قتل کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا اس واردات سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کو صاف الفاظ میں بتا دی کہ زرینہ کا تعلق چودھری اکرام کے ساتھ تھا اور یہ کیسا تعلق تھا اور وہ ضرور جانتا ہوگا، اس واسطے یہ ایک بات مشہور تھی۔ اس کا سر جھک گیا اور ذرا دیر بعد اس نے اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا تاثر تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں، اس نے کہا، آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن چودھری اکرام گئی رات قتل ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا اور قتل کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میری بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا؟ تم خود عقل مند ہو۔ میں نے کہا، میرا شبہ یہی ہے۔ کیا تم مجھ سے منوا سکتے ہو کہ میرا شبہ غلط ہے؟ ہاں جناب عالی، اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا، اگر چودھری ایک دن پہلے یا 2-4 راتیں پہلے قتل ہوا ہوتا تو مجھ پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن گئی رات تو مجھ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر میں رہا اور زرینہ بھی میری دیکھ بھال میں میری خدمت کی خاطر گھر میں ہی رہی۔ میرے بھائی بھی گھر میں رہا۔ اب آپ اس حکیم کو بلوائے جو مجھ کو دیکھنے آیا تھا، وہ آپ کو میری حالت بتائے گا، اور اس وقت مجھے بخار بھی لگتا ہے۔ میں نے اس کا بازو نفس والی جگہ سے پکڑا تو بازو گرم تھا۔ بخار لگتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نامہ میرے آگے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھ کو شہادت کے ساتھ کہتا تھا کہ گزشتہ رات 10 بجے سے کچھ پہلے زرینہ اور اس کا یہ دیور اپنے گھر میں نہیں تھے اور ان کو واردات والے مکان سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ حکیم آ گیا۔ ادھیڑ عمر اور معزز صورت آدمی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے زرینہ کے دیور کو باہر بھیج دیا۔ حکیم کو بڑے احترام سے بٹھایا۔ اس سے پوچھا کہ وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے؟ حکیم نے فوراً جواب دیا، گزشتہ رات اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ طب کی زبان میں تو ذرا مشکل لفظ ہے۔ مجھ کو حکیم کا یہ جواب آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر لوگ اس تکلیف کو فوڈ پوائزنگ کہتے ہیں۔ کھائی ہوئی غذا معدے میں جا کر زہر بن جاتی ہے یا قدرتی طور پر اس میں کوئی زہریلا اثر پیدا ہو جاتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، رکنی محال ہو جاتی ہیں۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھ کو پوری امید نہیں تھی کہ یہ میری دوائی سے سنبھل جائے گا۔ مجھ کو توقع تھی کہ اس کو اسپتال بھیجنا پڑے گا۔ میں دوائی دے کر اس کو ایک بار پھر دیکھنے گیا اور کچھ دیر اس کے گھر میں بیٹھا رہا، اپنی دوائیوں کا اثر دیکھ لوں۔ اللہ نے کرم کیا اور یہ سنبھل گیا۔ اس کو بڑا تیز بخار تھا۔ میں نے زرینہ کو بلوایا اور حکیم کے سامنے 2 منٹ کھڑا کیا اور پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد حکیم سے پوچھا، اس عورت کو وہ پہچانتا ہے؟ اس نے فوراً کہا، یہ عورت اس کے گھر میں موجود تھی اور پریشان بھی تھی۔ مجھ کو آپ نے بلایا ہے؟ حکیم نے کہا، سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ میں اس مریض سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیسا ہے، اس وجہ سے بھی نہیں پوچھا۔ یہ جو تھانے میں بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ہی بلوایا ہوگا، میرا پوچھنا صحیح نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو کہا، وہ مریض کو دیکھ لے، میں اس کو اندر بلا لیتا ہوں۔ میں نے زرینہ کے دیور کو اندر بلایا اور حکیم نے اس کی نبض دیکھی اور حال پوچھا اور کہا کہ وہ دوائیاں جاری رکھے۔ بخار رات جیسا تو نہیں لیکن ابھی کچھ ہے۔ مریض کو میں نے باہر بھیج دیا اور حکیم کے ساتھ 2-4 مزید باتیں ہوئیں۔ مجھ کو ایک شک رہ گیا تھا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ اصل ملزم جائے واردات سے غیر حاضری ثابت کرنے کے لیے اس واسطے کوئی پکا بندوبست کر لیتا ہے، جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت فلاں آدمی کے گھر بیٹھا تھا یا فلاں جگہ پر۔ اس صورت میں ملزم متعلقہ آدمی کو کچھ رقم دیتا ہے اور وہ آدمی بڑی پکی گواہی دے دیتا ہے۔ میں نے اس حکیم کو اس شک کی نظر سے دیکھا تو اس میں مجھ کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ وہ صحیح معنوں میں معزز اور دیانت دار آدمی تھا۔ مختصر بات یہ کہ یہ ثابت ہو گیا کہ نہ زرینہ اس مکان میں گئی نہ اس کا دیور۔ اس کے بعد میں نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا تو یہ گناہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب میرے دماغ میں وہی بات اتر گئی جو جائے وقوع پر کوئی عورت گئی ہے یا نہیں۔ میرا مسئلہ جو کا توں تھا اور وہیں کا وہیں رہا۔ میں نے ان چند ایک افراد کا ذکر نہیں کیا جو بظاہر معزز کہلاتے ہیں لیکن در پردہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ وہ بھی میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک آ گیا، اس نے اپنی پوری رپورٹیں دی لیکن کوئی نئی بات نہ ملی۔ وہ اٹھا تو ایک اور آ گیا جو مقتول کی ہی حیثیت کا آدمی تھا۔ وہ بھی کم و بیش 1 گھنٹہ ضائع کر گیا اور کوئی کارآمد
بات برائے تفتیش نہ ملی۔ میری دماغی حالت یہ ہو گئی تھی کہ مجھ کو خیال آنے لگا کہ نامے کی ہی یہ بات ٹھیک نہ ہو کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے اور مقتول وہاں خزانے کی تلاش میں گیا ہو۔ اتنے میں شیرا خود ہی آ گیا۔ یہ شخص مقتول کا خاص آدمی تھا، جرائم پیشہ کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا پہلے تعارف کرا چکا ہوں۔ یہ شخص میرا باقاعدہ مخبر تو نہیں تھا جیسا نامہ تھا، لیکن کبھی کبھار آتا جاتا تھا اور ایک آدھ بار اس کو کسی واردات کے سلسلے میں نے بلایا تھا۔ اب وہ آیا تو اس کو دیکھ کر معلوم نہیں کیوں مجھ کو اطمینان سا ہوا۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو پتہ لگا ہے کہ زرینہ اور اس کے خاوند اور دیور کو بھی بلایا ہے تو وہ بھی چلا آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بابت کوئی خاص بات جانتا ہے۔ اس نے جواب دیا وہ کوئی ایسی بات تو نہیں جانتا جس کا تعلق اس واردات کے ساتھ ہو، لیکن زرینہ کے دیور کو جانتا ہے۔ شیرا یہ بتانے آیا تھا کہ زرینہ کا خاوند محض رسمی خاوند ہے، زرینہ کا اصل خاوند تو اس کا یہ دیور ہے۔ اس دیور کی شادی ہوئی تھی، لیکن ایک ہی سال بعد اس کی بیوی مر گئی۔ اس کا کاروبار اچھا چلتا تھا، زرینہ نے اس کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ عورت خوبصورت تھی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ میں نے کہا اس بات کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ شیرے نے بتایا کہ ان کے محلے میں یہ ایک مشہور بات ہے اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ مقتول چودھری کے ساتھ بھی اس عورت نے ایسا ہی تعلق رکھا ہوا تھا۔ اس تعلق کو زرینہ کا یہ دیور بھی یقیناً جانتا ہوگا۔ مجھ کو یہ بتا شیرے، میں نے پوچھا، کیا اس دیور نے یہ جرأت کی ہوگی کہ چودھری اکرام کو قتل کر دیتا؟ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے یہ شخص اس مکان میں گیا تھا؟ یہ دماغ سے نکال دیں، شیرے نے کہا۔ اس شخص میں اتنی جرأت اور غیرت ہوتی تو کچھ عرصے پہلے چودھری کو قتل کر چکا ہوتا۔ خود ہی سوچیں، یہ تو بے غیرت آدمی ہے جس نے بڑے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ میں نے شیرے سے پوچھا، نامہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ مقتول چودھری اکرام کے گھر ہے۔ وہ اب ماتم والا گھر تھا، اس واسطے وہاں کام کاج زیادہ ہے۔ اس وجہ سے میں نے شیرے کو کہا وہ وہاں کیوں نہیں گیا؟ میرا تعلق چودھری کے ساتھ تھا، شیرے نے جواب دیا۔ نامے نے چودھری کے علاوہ اس کی بیویوں کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق بنایا ہوا ہے، وہ تو اندر جا کر ان کے پاس بیٹھا بھی رہتا تھا۔ میں نے شیرے کے ساتھ تبادلہ خیالات شروع کر دیے۔ شیرا نامے سے زیادہ سیانہ تھا، اس کو کسی طرح پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بات مشکوک ہے کہ مکان کے اندر کوئی عورت بھی تھی۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے دوسرے آدمی کہہ چکے تھے، وہ یہ کہ چودھری ایک عورت کے ساتھ لے کر اس مکان میں جانے والا نہیں۔ وہ تو بڑے ہی اونچے بلکہ شاہانہ دماغ کا چودھری تھا۔ باتیں کرتے کرتے شیرے نے مجھے مشورہ دیا کہ جیدہ کو بلواؤ۔ جیدہ کو تو میں نے بلوانا ہی تھا، اس واسطے کہ پتہ لگ چکا تھا کہ وہ بھی مقتول کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی رول ادا کر رہی تھی، لیکن شیرے نے کسی اور ہی رنگ میں بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، جیدہ پر چودھری پرفتہ تھا۔ رازداری جو چودھری کی جیدہ کے ساتھ تھی وہ شیرے اور نامے کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اس طرح شیرا نے مجھے قائل کر لیا کہ میں سب سے پہلے جیدہ کو بلواؤں اور اس کو ایسا نچوڑوں کہ آخر قطرہ بھی اس کے مغز سے نکال لوں۔ میں نے کہا یہ تو پہلے ہی میرے پروگرام میں شامل تھا۔ مجھ کو ایک بات اور یاد آ گئی، یہ میں نے شیرا سے پوچھی۔ بات یہ تھی کہ کون بتا سکتا ہے کہ مقتول رات کس وقت گھر سے نکلا اور کیا اس کے ساتھ کوئی باہر کا آدمی تھا جو اس کو بلانے کے واسطے آیا تھا؟ شیرے نے بتایا کہ یہ تو مقتول کی بیویاں یا بیٹا ہی بتا سکتا ہے، یا ڈیوری میں ساری رات ایک نوکر موجود ہوتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ میں نے بڑی چودھرائن اور مقتول کی دوسری بیوی سے پوچھا تھا، دونوں نے ایک جیسا ہی جواب دیا تھا۔ چودھری کی پرائیویٹ زندگی میں کسی کو حق نہیں تھا دخل دینے کا۔ اس کے کمرے میں شام کے بعد کون آتا، کون جاتا اور وہاں کیا ہوتا، بیویوں میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ بیویوں نے صاف بتا دیا تھا کہ ان کو بالکل معلوم نہیں کہ وہ کس وقت اپنے کمرے سے نکل کر باہر گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کہاں گیا۔ شیرے نے نوکر کا اشارہ دیا تو میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر جائے اور رات کو ڈیوری میں جو نوکر سوتا ہے اسے ساتھ لے آئے۔ میں نے شیرے سے مقتول کی دونوں بیویوں کی بابت پوچھا، یہ کیسی عورتیں ہیں اور کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ شیرے نے کچھ وقت لگا کر ان دونوں عورتوں کی عادات کی بابت مجھ کو بتایا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ دونوں لڑنے کی بجائے آپس میں بہت خوش رہتی ہیں اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی مخالفت کی ہو۔ اس کی بجائے
اکرام چودھری نے شیرے اور نامے سے کہا تھا کہ یار میری بیویوں کا آپس میں جو اتفاق اور پیار ہے یہ میرے واسطے ٹھیک نہیں۔ چودھری نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے کوئی خاص بات گھر میں دیکھی اور غصے میں آ گیا تو دونوں بیویوں نے ایک کر کے چودھری کی شکایت فوراً رفع کر دی اور بعض اوقات باتوں باتوں میں چودھری کا منہ پھیر دیا۔ اس طرح شیرے کے ساتھ باتیں کرتے اور اس سے باتیں پوچھتے ہوئے شیرے نے ایک خاص بات مجھ کو نوٹ کروائی۔ اس نے کہا کہ نامے کو اس نے اس ایک سال میں 3 بار نئی بیوی کے ساتھ کانا پھوسی کرتے دیکھا ہے، جیسے دوست رازداری میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ بڑی چودھرانی نامے اور شیرے کو اپنا نوکر سمجھا کرتی تھی۔ شیرا گھر کے اندر بہت کم جاتا تھا لیکن نامہ چلا جاتا تھا اور جب دوسری بیوی آئی تو 3-4 مہینے بعد نامے نے زیادہ ہی اندر جانا شروع کر دیا اور پھر شیرے نے نئی بیوی اور نامے کو راز و نیاز کی طرح باتیں کرتے دیکھا۔ اس سے مجھ کو کچھ شبہ ہوا، نامے کے دل میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جو اس نے مجھ سے چھپائی ہوئی تھیں۔ میں اس بابت فکر مند نہ ہوا اس واسطے کہ مجھ کو اعتماد تھا کہ نامے سے پوچھوں گا تو وہ ساری بات میری آگے رکھ دے گا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے، میں اس دوران تھانے کا ایک اور دفتری کام بھگتا لیا۔ کانسٹیبل چودھری کے نوکر کو ساتھ لے آیا۔ میں نے شیرے کو باہر بھیج دیا۔ میرے کانسٹیبل نے مجھ کو اشارہ کر دیا کہ وہ آ کر میری بات سن لیں۔ نوکر کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں اٹھ کر دروازے تک گیا اور کانسٹیبل کی بات سن لوں۔ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہی نامہ دوڑا آیا اور پوچھا کیوں آیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ وہ نوکر کو ساتھ لینے آیا ہے۔ قریب کھڑے کسی آدمی نے اشارہ کر کے کہا کہ نوکر وہ کھڑا ہے۔ کانسٹیبل نوکر کی طرف چلا تو نامے نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے، وہ نوکر کو لے کر آتا ہے۔ کانسٹیبل رک گیا اور نامہ نوکر کے پاس گیا۔ چاہے تو یہ تھا کہ وہ فوراً نوکر کو کہتا کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلے جاؤ، بلکہ اس کو 3-4 قدم پر لے جا کر سرگوشیوں میں اس کو کچھ کہا اور نوکر سر ہلا رہا تھا۔ اس کے بعد نوکر کانسٹیبل کے پاس آیا اور کانسٹیبل اس کو تھانے لے آیا۔ میں نوکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ نوکر تھا، اس واسطے اس کا ڈرنا ایک قدرتی بات تھی۔ وہ تو اس طرح آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے اور شاید میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دوں۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، اس کو سمجھانے کے بعد سے 1-2 باتیں کی۔ وہ ملزم نہیں، وہ بالکل نہ ڈرے۔ اس کو یہ بھی کہا کہ چودھری لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس واسطے ان پر یہ بھروسہ کرنا کہ کوئی نوکر کسی مشکل میں پھنس جائے گا تو اس کی مدد کریں گے بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو اپنی مشکل نوکروں کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں، اس واسطے وہ ہر بات سچ بتائے اور اپنی گردن کسی کے پھندے میں نہ دے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ جب نامہ اس کے پاس یہ بتانے گیا کہ اس کانسٹیبل کو تھانے لے جانے کے واسطے آیا ہے تو نامے نے اس کی ساتھ سرگوشی میں کیا بات کی تھی۔ نوکر کچھ گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب میں نے ذرا رعب سے اس کو کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، وہ چودھری مارا گیا ہے جس کا وہ نوکر تھا اور یہ نامہ وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے بتایا کہ نامہ نے اس کو کہا تھا کہ تھانے دار پوچھے کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ باہر گیا تھا تو نامے کا نام نہ لے۔ میں تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے نوکر کو کہا رات کو چودھری کس کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا اور پھر کس کے ساتھ باہر گیا؟ کیا اس کو کوئی بلانے آیا تھا یا کیا وہ تمہیں بتا کر گیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کب واپس آئے گا؟ چودھری صاحب کے پاس باہر کے 2 آدمی بیٹھے رہے تھے، نوکر نے جواب دیا۔ ان دونوں کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ یہاں کے رہنے والے لگتے نہیں تھے۔ نامہ میرے ساتھ میری چارپائی پر ڈیوری میں بیٹھا رہا اور ہم حقہ پیتے رہے۔ پھر نامہ مجھ کو کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کے تقریباً آدھا گھنٹے بعد چودھری صاحب کمرے سے نکل کر ڈیوری میں آئے اور مجھ کو کہا کہ میں تھوڑی دیر کے واسطے باہر جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا۔ چودھری صاحب باہر نکلے تو میں بھی دروازے سے باہر گیا۔ 20-25 گز دور نامہ کھڑا تھا، چودھری صاحب اس کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ اکٹھے گئے ہیں یا الگ الگ کس طرف گئے ہیں۔ مجھ کو یاد آیا میں نے نامہ سے پوچھا تھا کہ وہ اور شیرا شام کو چودھری کے گھر نہیں گئے تھے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ اگر یہ شام کو وہاں گئے تھے تو شاید ان کو معلوم ہو کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں نامے نے کہا تھا کہ اس نے سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی اور شام کو یا اس کے بعد وہاں گیا ہی نہیں۔ صبح اس کو یہ خبر ملی کہ چودھری اکرام قتل ہو گیا ہے۔ میرے واسطے سوچنے والی بات یہ تھی کہ نامے نے نوکر کو یہ کیوں کہا کہ تھانے دار پوچھے چودھری کس کے ساتھ گیا تھا تو نوکر نامے کا نام نہ لے۔ اس سے پہلے
نامے نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس نے زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے بڑے تیز تیز جاتے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا تھا، لیکن زرینہ کا دیور گھر میں ایسی بیماری میں پڑا تھا کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی نامے نے جھوٹ بولا تھا۔ اب مجھ کو شیرہ کی اس بات میں خاصا وزن نظر آ رہا تھا کہ نامہ چودھری کی بیویوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتا ہے اور چھوٹی بیوی کے ساتھ اس کو راز و نیاز میں باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا، وہ نامے کو ساتھ لے آئے۔ پھر میں نے نوکر سے کچھ اور باتیں پوچھی تو پتہ چلا کہ اندر کے حالات کا اس کو کچھ زیادہ علم نہیں۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا۔ نامہ آ گیا۔ وہ مقتول کے گھر تھا اور مقتول سپرد خاک ہو چکا تھا۔ نامہ جب میرے دفتر کے دروازے میں آیا تو میری نظریں اس کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ میرے دماغ میں فلیٹ شوز کا کھرا آ گیا۔ خیال آیا کہ اس اجڑے ہوئے مکان میں یہی شخص نہ گیا ہو، اس نے کوئی اور ہی جوتے پہن رکھی تھی۔ میں نے اس جوتی کا کھرا چیک کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، اس واسطے کہ جائے وقوع والا کھرا اس جوتی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نامے نے بڑی بے تکلفی سے مجھ کو سلام کیا اور میرے کہے بغیر میری سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسی ہی بے تکلفی رکھی ہوئی تھی اور اس سے مجھ کو بہت فائدہ بھی پہنچتا تھا۔ ایک شک رفع کرنا ہے نامے یار، میں نے کہا، لیکن تم نے تو کل سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی اور شام کو بھی اس سے نہیں ملے، پھر تم شاید مجھ کو کچھ بھی نہ بتا سکو۔ ہاں جی، نامے نے کہا، کل دن اور گزری رات کی بابت تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ چودھری کہاں گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کتنی دیر باہر رہا؟ پھر تم گزشتہ رات چودھری کے گھر سے 20-25 گز دور کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے نامے سے کہا، اس سے پہلے تم نوکر کے پاس ڈیوری میں بیٹھے حقہ پیتے رہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 2 آدمی کون تھے جو چودھری کے پاس آئے بیٹھے تھے؟ نامے کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ اس نے حیرت سے میرے منہ کو دیکھا اور بولا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور اپنے سوال ایک بار پھر کیے اور کہا، فوراً جواب دو۔ وہ چالاک آدمی تھا، اتنی جلدی ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ قتل کا معاملہ تھا، اس واسطے اس نے بہتر یہی سمجھا یہ ظاہر کرے کہ وہ چودھری کے ہاں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خلاف شبے سے ڈرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرے اور سیدھی بات پر آ جائے اور مجھ کو بتائے کہ چودھری اس کے ساتھ کہاں گیا تھا۔ اور تم نے ایک اور جھوٹ بھی بولا تھا، میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف جاتے دیکھا تھا اور تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کس طرح جا رہا تھا، لیکن اس رات زرینہ گھر سے نکلی نہ اس کا دیور۔ مجھ کو اس کی پکی شہادت مل چکی ہے۔ زرینہ کا دیور بہت بیمار تھا اور جب میرے پاس آیا تو بھی اس کو بخار تھا۔ کہو یہ جھوٹ کیوں بولا؟ میرا دماغ میں یہ شبہ نہیں آیا کہ چودھری اکرام کو نامے نے قتل کیا ہے یا وہ اس واردات میں شامل ہے۔ میرا شبہ یہ تھا کہ یہ کسی وجہ سے مجھ کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے بہت بک بک کی، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ کیا کانا پھوسی کرتا رہتا ہے۔ اس کا جواب جو اس نے دیا وہ میرے واسطے قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے آخر یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شیرے اور نوکر نے اس کے خلاف غلط باتیں کہہ کر مجھ کو بھڑکا دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا اور جب تک وہ ٹھیک جواب نہیں دے گا میں اس کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ مجھے کو اس پر ایسا کوئی شک نہیں کہ چودھری کو اس نے قتل کیا ہے۔ شام ہو رہی تھی۔ اس روز کے واسطے میں نے تفتیش کو یہیں رکھا۔ مجھ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، کوئی اشارہ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے ASI کو کہا کہ وہ نامے کو تھانے میں پابند رکھے اور کل صبح اس کے ساتھ بات ہوگی۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ نامہ تو میرا بڑا پکا اور قابل اعتماد مخبر تھا۔ مجھ کو ایسی توقع تھی کہ یہ رات کو کسی وقت میرے گھر آ جائے گا اور میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا اور ہو سکتا ہے قاتل کا بھی اشارہ دے دے۔ رات گزر گئی اور اگلے روز میں تھانے گیا۔ شیرے اور نوکر کو میں نے کل ہی فارغ کر دیا تھا۔ شیرہ میرے پاس آنے جانے میں آزاد تھا، نوکر میرے لیے بالکل بیکار تھا۔ تھانے پہنچتے ہی DSP کا فون آ گیا۔ وہ انگریز تھا۔ اس نے پوچھا کہ چودھری اکرام کے قتل کی تفتیش کہاں تک پہنچی اور قاتل کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ انگریز افسر ایسا ہی کیا کرتے تھے، قتل، ڈکیتی اور اغوا کی واردات کو تو جیسے برداشت ہی نہیں کرتے تھے اور تھانے داروں کے دماغوں پر سوار ہو جاتے تھے۔ فوراً مجرموں کو پکڑو۔ میں نے DSP کی تسلی کے خاطر جھوٹ سچ رپورٹ دے دی اور یقین دلایا کہ 1-2 دنوں میں قاتل کو پکڑ لوں گا۔ میں نے زبانی یقین تو دلا دیا تھا، لیکن میں بہت ہی پریشان تھا۔ میری تفتیش ابھی ابتدائی مرحلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ DSP اگر جنوں بھوتوں کو ماننے والا آدمی ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ جنات کو گرفتار کر سکتا ہے،
جنات میرے دماغ میں آئے تو خیال آیا کہ نامی نے ایک اور بھی کہانی گھڑی تھی اور مجھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سوچا کہ جیدہ کو بلا لیا جائے۔ ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جیدہ کو بلا لیا۔ اگر آپ میری نیت پر شک نہ کریں تو جیدہ کی بابت میں صحیح رائے دے دیتا ہوں کہ اس عورت کا قد بود اور شکل و صورت دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت عورت تھی۔ اس میں کچھ اور ہی طرح کی کشش تھی۔ ہونٹوں پر تبسم تھا جو بالکل قدرتی لگتا تھا۔ عمر 30 سال سے ذرا اوپر ہی ہوگی۔ اگر مقتول چودھری اس عورت کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا یا چودھری نے اس عورت کو اپنا کھلونا بنایا ہوا تھا تو یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہ تھی۔ اس عورت میں وہ خوبیاں اور وہ طلسم موجود تھا جو فرعونوں کو بھی زیر کر لیا کرتا ہے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ یہ عورت مقتول کی ایک خاص چیز تھی۔ میں نے جیدہ کو سامنے بٹھا کر دوستانہ سے انداز میں کچھ باتیں کی۔ دوستانہ سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے تھانے دارانہ رعب نہ جھاڑا اور اس عورت کو یہ تاثر نہ دیا کہ میں تھانے دار ہوں اور اس پر حکم اور رعب چلا سکتا ہوں۔ جیدہ کو بھی میں نے وہی باتیں سمجھائیں جو مقتول کے نوکر کو سمجھائی تھیں۔ میں نے اس کو کہا کہ ان بڑے لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں نہ لکھے اور ان کی سزا اپنے سر نہ لے۔ یہ بھی کہا کہ چودھری مر گیا ہے، وہ قبر سے نکل کر اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کی کوئی بات کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اس طرح اس کا دماغ صاف کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری استادی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نسل کی عورتیں اور آدمی کھانے پینے کے یار ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہو جائے تو کسی دوسرے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں۔ جیدہ کے ساتھ بڑی لمبی باتیں ہوئیں۔ میں نے اپنا انداز تفتیش اور پوچھ گچھ والا رکھا ہی نہیں بلکہ دوستانہ بے تکلفی کے رنگ میں باتیں ہوتی رہیں۔ اس کو میں نے یہ یقین دلا دیا کہ اس پر کوئی الزام نہیں اور اگر ہوا بھی تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں یہ ساری گفتگو اور تفتیش بیان نہیں کروں گا یہ اس واسطے کہ اس عورت نے کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ مقتول کی بابت مختلف افراد سے جو باتیں معلوم ہوئیں اس نے وہی سنا دیں لیکن ذرا تفصیل سے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو تصویر کہیں کہیں سے مدھم تھی وہ صاف ہو گئی۔ اس نے ایک نئی بات جو بتائی وہ یہ تھی کہ نامے اور مقتول کی چھوٹی بیوی میں کوئی نہ کوئی راز کی بات تھی جو جیدہ کو معلوم نہیں تھی۔ یہ اس کو یقین تھا کہ نامی نے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بنایا ہوا ہے اور یہ ایک عام تعلق نہیں تھا جو مرد عورت میں ہوتا ہے بلکہ بات کچھ اور ہی تھی اور یہ بات اتنی چھپی ہوئی تھی کہ جیدہ تک کو معلوم نہیں تھی۔ جیدہ کو میرے سامنے بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ کھوجی میرے دفتر میں داخل ہوا اور سر کے اشارے سے مجھ کو باہر بلایا۔ کھوجی ہر روز تھانے میں حاضری دینے آیا کرتا تھا اور کچھ وقت گزار جاتا تھا۔ اس وقت اتفاق سے وہ تھانے میں موجود تھا۔ میں اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ مجھ کو برآمدے سے نکال کر ذرا آگے لے گیا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو مجھ کو فلیٹ شوز کا ایک کھرا نظر آیا تو مجھ کو یاد آ گیا کہ یہ اس کھنڈر کے اندر بھی دیکھا تھا۔ میں تو اس معاملے میں اتنا تجربہ کار نہیں تھا لیکن پھر بھی پہچان لیا تھا کہ یہ وہی کھرا ہے۔ کھوجی نے تو فیصلہ دینے کے لہجے میں کہا، یہ وہی کھرا ہے۔ فلیٹ شوز تو کئی لوگ پہنا کرتے تھے اور ہر فلیٹ شوز کا کھرا ایک جیسا ہی ہوتا تھا۔ پھر اس کھرے کو ہم نے الگ تھلگ کیسے پہچانا؟ اس کھرے کے دائیں پاؤں کے دائیں طرف اور بائیں پاؤں کے بائیں طرف یعنی تلووں کے کنارے ذرا گھسے ہوئے تھے۔ بعض لوگ چلتے ہوئے پاؤں کو ذرا ٹیڑھا رکھتے ہیں اس واسطے جوتوں کے تلوے باہر کی طرف سے جلدی گھس جاتے ہیں۔ میں شاید اپنی بات پوری طرح نہیں سمجھا سکا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کھرا فلیٹ شوز کے دوسرے کھروں سے ذرا مختلف تھا یعنی اس میں ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ وہاں دونوں پاؤں کے کھرے موجود تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے برآمدے کی طرف دیکھا۔ برآمدے میں 3-4 کانسٹیبل بھی تھے۔ 3 یا 4 باہر کے آدمی بھی پنجوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے جوتے دیکھے اور ایک کے پاؤں میں فلیٹ شوز نظر آ گیا۔ میں نے اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آیا تو میں نے اس کو 3-4 قدم چلایا۔ کھرے دیکھے تو یہ وہی تھے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور تھانے کیوں آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ جیدہ کا خاوند ہے۔ جیدہ کو تھانے بلوایا گیا ہے اور وہ زیادہ دیر ہو گئی تو وہ اسے دیکھنے کو آیا ہے۔ کوئی زیادہ گڑبڑ والا معاملہ تو نہیں؟ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی ڈر، خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ جیدہ، میں نے کہا، اپنے خاوند سے کہو فوراً مان جائے کہ یہ چودھری کے قتل میں شامل ہے۔ میاں بیوی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، آنکھیں ٹھہر گئیں اور دونوں حیرت زدگی کے عالم میں مجھ کو دیکھنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر کہا، یہ میری بات مان جائے۔ تب جیدہ کا خاوند بولا اور حیرت سے کہنے لگا، جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس کو ذرا صاف کر کے بتایا کہ وہ جائے وقوع پر موجود تھا۔
دونوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر الزام سے انکار کیا اور رونے پر آ گئے۔ جیدہ نے کہا کہ یہ قتل والی واردات گھر سے نکلا ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کے انکار کو تسلیم نہیں کیا اور آخر میں نے کہا کہ ان جوتوں کے کھرے بڑے صاف وہاں ملے ہیں۔ او ہو میری سرکار، جیدہ کے خاوند نے سکون کی سانس بھر کر کہا، یہ جوتے تو میرے ہیں ہی نہیں، یہ نامے کے جوتے ہیں جو میں نے کل پہنے ہیں۔ جیدہ کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا۔ اس کے خاوند نے بتایا کہ کل مقتول چودھری کے گھر دیگیں پکانی تھی، مہمان زیادہ ہو گئے تھے اور غریبوں میں بھی چاول تقسیم کرنے تھے۔ نامہ وہیں تھا اور کام کاج میں لگا ہوا تھا۔ یہ شوز نامہ نے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے جیدہ کے خاوند کے پاس جا کر یہ شوز اتارے اور اس کو کہا کہ یہ وہ پہن لے اور اپنے جوتے اس کو دے دے۔ وجہ یہ بتائی کہ یہ جوتا اس کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے اور یہاں بھاگ دوڑ زیادہ ہے۔ جیدہ کے خاوند کے ساتھ نامے کی گہری دوستی تھی۔ خاوند نے اپنا جوتا اتارا اور نامے کے یہ فلیٹ شوز پہن لیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے شوز فٹ آ گئے۔ یہ بے تکلفی اور گہری دوستی کا اظہار تھا، ورنہ جیدہ کا خاوند کچھ پس و پیش کرتا اور ویسے ہی کوئی وجہ بتا کر کہہ دیتا کہ وہ اپنے شوز نہیں دے گا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر ان میاں بیوی کو اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ان کو باہر بٹھائے رکھے اور نامے کو اندر بھیج دے۔ اب نامہ میرے دفتر کے دروازے پر آیا تو صاف لگتا تھا اس کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا ہے اور یہ اچھی طرح چل نہیں سکتا۔ وہ جرائم اور پولیس کی دنیا کا کارندہ تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور تھانے دار کیسے کیسے کمالات کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس نے جیدہ اور اس کے خاوند اور پھر اس خاوند کے پاؤں میں اپنے شوز بھی دیکھ لیے تھے۔ آگے آ جانا میں نے کہا، کہانی ختم ہو گئی، اب مجھ کو چکر نہ دینا، ورنہ میں جو چکر دیا کرتا ہوں وہ تم جانتے ہو۔ میں ایک بات سوچ کر اٹھا اور نامے کا بازو پکڑ کر برآمدے میں لے گیا۔ اس کے جوتے اتروا لیے اور جیدہ کے خاوند کے پاؤں سے فلیٹ شوز اتروا کر نامے کو پہنائے اور اس کو باہر کچی زمین پر لے گیا۔ 2-4 قدم چلایا، کھوجی ساتھ تھا۔ اس نے کھرے دیکھے تو بے ساختہ بول اٹھا، یہی ہیں صحیح کھرے۔ یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ کھرے میں کھوجی یہ بھی دیکھ لیتا تھا کہ اس پر وزن کتنا پڑا ہے۔ نامے کا جسم دبلا پتلا تھا اور جیدہ کے خاوند کا جسم موٹاپے کی طرف جاتا تھا، یعنی اس کا وزن نامے کے وزن سے تقریباً دگنا تھا۔ میں تو اس کا فرق نہ پہچان سکا، لیکن کھوجی نے فوراً پہچان لیا۔ میں نامے کو اپنے دفتر میں لے گیا اور کہا کہ وہ فوراً بول پڑے، میں 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، تمہارے سارے جھوٹ کھل کر تمہارے آگے رکھ دیے تھے اور آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمہارے خلاف پوری شہادتیں آ گئی ہیں۔ نہیں مانو گے تو اچھی طرح جانتے ہو تمہارا کیا حشر کروں گا۔ اس کے بعد پھانسی کی سزا دلواؤں گا۔ اس کو معلوم تھا اب اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے اور وہ اٹھ کر میز کی اس طرف سے میری طرف آ گیا اور میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اس کو بڑے رعب سے اٹھایا۔ پہلے وہ اقبالی بیان دے، پھر میں اس کی مدد کر سکوں گا۔ وہ اس سارے عمل سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اپنی بہن کی خاطر، نامے نے روندی ہوئی آواز میں کہا، سرکار جی، اپنی کنواری بہن کو ٹھکانے لگانے کے واسطے یہ جرم کیا تھا۔ سوچا تھا نہیں پکڑا جا سکوں گا، لیکن اس کے بعد وہ بہت رویا اور میں نے اس کو رونے دیا، اور جب اس نے میری طرف توجہ دی تو میں نے ذرا شفقت سے 1-2 باتیں کی اور کہا کہ وہ بیان دے دے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے بڑی لمبی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح مقتول چودھری کا دوست بنا تھا اور اس کو کس طرح کھاتا رہا اور اس کی خاطر اس نے کیسے کیسے کام کیے۔ مقتول کی بابت اس نے جو باتیں سنائی وہ میں کسی نہ کسی کی زبانی لکھ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے اتنا خطرناک جرم کیوں کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ رشتے تو آتے ہیں لیکن زیورات، کپڑے اور جہیز کے واسطے، ضروری چیزیں بنانے کے واسطے اتنے پیسے نہیں۔ اس نے چوری ڈاکے کا بھی سوچا تھا لیکن اتنی ہمت نہ پڑی۔ وہ خود جرائم کی دنیا میں آ گیا تھا، اس واسطے سوچتا تھا کہ اس کی بہن بھی غلط راستے پر نہ چل پڑے۔ اس نے آخر یہ راستہ سوچا کہ مقتول کی منت کرے کہ اس کو 15-20 ہزار روپے قرض دے دے، جس سے وہ اپنی بہن کی شادی کرے اور پھر وہ قرض ادا کرتا رہے گا۔ مقتول بڑے گندے چلن کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ قرض دے دے گا اور اسی بہانے مقتول نے نامے کی بہن کو دیکھ لیا۔ نامے نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بہن نوجوان تو ہے ہی، کچھ خوبصورت بھی ہے، اس کا رنگ بڑا صاف ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز نامے سے کہا کہ کبھی اپنی بہن کو یہاں لے آنا، میں سارے مسائل حل کر دوں گا۔ ظاہر ہے چودھری نے بڑے مہذب طریقے سے یہ بات کہی تھی، لیکن نامہ چودھری کے اشارے اور اس کی زبان سمجھتا تھا۔ نامہ اندر سے جل اٹھا اور سوچا کہ اس چودھری کی اتنی خدمت کی ہے،
اس کو اس کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مقتول نے دوسری شادی کی تھی، یعنی تقریباً 1 سال پہلے۔ نامے نے چودھری کو ٹالنا شروع کر دیا اور چودھری بھی نئی نویلی دلہن میں مگن ہو گیا اور چند مہینے گزر گئے۔ نامے نے یہ کمال کر دکھایا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کے ساتھ رازداری پیدا کر لی۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ چھوٹی بیوی بڑی چودھرائن کے ساتھ تو بالکل ٹھیک اور جھک کر رہتی تھی، لیکن چودھری کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس کا اظہار وہ نامے کے سامنے کرتی رہتی تھی۔ نامے کے دماغ پر اس کی اپنی چھوٹی بہن ایسی سوار ہوئی کہ وہ غلط راستہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کسی روز چودھری حکم ہی نہ دے دے کہ اپنی بہن کو یہاں لے آؤ۔ چھوٹی بیوی نے ایک روز نامے کو کچھ اس قسم کی بات کہی کہ اس چودھری کو زہر دے کر مار دیا جائے تو وہ اپنی پسند کی ایک نوجوان کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس طرح یہ انکشاف ہوا کہ چھوٹی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ محبت کرتی ہے اور وہ نوجوان بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، اور انہوں نے پروگرام بنا رکھا ہے کہ بھاگ جائیں گے، لیکن بغیر طلاق یا خاوند کی زندگی میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی نے اپنا یہ راز نامے کو بتا دیا۔ نامے نے لڑکی کو کہا کہ وہ اس کو 15,000 سے زیادہ یا 15,000 ہی نقد دے دے تو وہ چودھری کو ختم کر دے گا۔ چھوٹی بیوی نے کہا کہ وہ کچھ نقد اس کو دے دے گی اور کچھ زیورات دے گی جو نامہ بیچ کر اپنا معاوضہ پورا کر لے گا۔ نامے نے 7,000 روپے اس لڑکی سے نقد وصول کیے تھے اور سودا یہ طے پایا تھا کہ باقی کی رقم قتل کے بعد ادا کی جائے گی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا جب 15-20 ہزار کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب 15,000 میں جہیز بھی بن جاتا تھا اور شادی کے دوسرے اخراجات بھی نکل آتے تھے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، اس وقت سونا 50 روپے تولہ تھا۔ دوسری چیزوں کی قیمتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ نامے نے چھوٹی بیگم سے پیشگی رقم تو لے لی تھی، لیکن اس نے چودھری کے قتل کا ابھی کوئی طریقہ نہیں سوچا تھا، یا سوچا بھی تھا تو کوئی طریقہ سامنے نہیں آیا تھا۔ یہاں مجھ کو نامے کی دیانتداری کا خیال آیا۔ وہ چاہتا تو 7,000 کی رقم تھوڑی نہیں ہوتی، اسی سے بہن کی شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ موت آتی ہے تو اللہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز عرصے بعد نامے سے کہا کہ اس نے ابھی تک اس کی بہن سے نہیں ملوایا۔ اب جو نامے کے اندر آگ بھڑکی، اس کی روشنی میں اس کو ایک طریقہ نظر آ گیا۔ اس نے غلاموں جیسے لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں اپنی بہن آپ پر قربان کر دوں گا، آپ اس کی شادی کی ذمہ داری لے لیں۔ چودھری نے بانچھیں کھلا کر کہا، یہ میں کر دوں گا۔ 3-4 دنوں بعد نامے نے مقتول کو کہا کہ اس کی بہن اس کے پاس آنے کو رضامند ہو گئی ہے، لیکن اس کے گھر نہیں آئے گی، وہ کسی ڈھکی چھپی جگہ آئے گی۔ چودھری نے کہا، ایسی جگہ تم خود بتا دو اور میں وہاں آ جاؤں گا۔ نامے نے یہ مکان بتا دیا جس میں چودھری قتل ہوا ہے۔ نامے نے یہ بھی کہا کہ وہ دری یا کمبل ساتھ لیتا ہے۔ موت نے چودھری کو یہ بھی بھلا دیا کہ بڑی اونچی حیثیت کا آدمی اور بڑی ہی فضول جگہ جا رہا ہے، وہ تو موت اس کو لے جا رہی تھی۔ اس رات نامے چودھری کے ساتھ تھا۔ چودھری کے 2 ملنے والے آ گئے۔ نامہ ڈیوری میں بیٹھا رہا اور آخر باہر نکل گیا، اور پھر چودھری نوکر کو یہ بتا کر نکلا کہ وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ چودھری نامے سے جا ملا جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ نامے نے اس کو بتایا کہ اس کی بہن اس مکان میں آ گئی ہے، اور جب چودھری اندر جائے گا تو نامہ باہر کھڑا رہے گا۔ نامہ چودھری کو مکان کے اندر لے گیا اور چاقو نکال کر پہلا وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ چودھری پیچھے مڑا تو نامے نے دوسرا وار اس کے سینے پر کیا اور اس کے ساتھ ہی چاقو اس کے ایک پہلو میں اتار دیا، دوسری طرف زور سے کھینچا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ چودھری گر پڑا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ نامہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا۔ اس نے تفتیشی افسر کو گمراہ کرنے کے واسطے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے جیب میں ڈال کر لے گیا تھا۔ اس نے یہ ٹکڑے وہاں پھینک دیے اور چودھری کی پہلی والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ رقم تھی جو نامے نے نکال لی، اور اس کو پتہ نہ چلا کہ 5 کا نوٹ گر گیا ہے۔ نامہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ نامے کا اقبالی بیان یہاں ختم ہو گیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ قتل کی اس واردات میں بڑی چودھرائن بھی شامل ہے، اور اس طرح کہ ایک روز چودھرائن نے نامے اور چھوٹی بیوی کو راز و نیاز کی باتیں کرتے پکڑ لیا تھا۔ چودھرائن کو کچھ اور ہی شک ہوا اور اس نے نامے کو ایسی ایسی دھمکیاں دیں اور پھر چھوٹی بیوی کو بھی خوب لتاڑا۔ دونوں ڈر گئے اور نامے نے یہ بات کھول دی کہ چھوٹی بیوی ایک لڑکے کو چاہتی ہیں، اس کا ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ بھاگ جائیں، لیکن شادی نہیں کر سکیں گی۔ نامے نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ حیران رہ گیا۔ چودھرائن نے فوراً اپنا رویہ نرم کر لیا اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اس خبیث چودھری کو اس دنیا کے تختے سے ہی کیوں نہ اٹھا دیا جائے، ایسے خاوند سے تو عورت بیوہ اچھی ہے۔ یہاں سے بات چلی تو بڑی چودھرائن نے اس بات پر سنجیدہ ہو گئی۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنا رہا، ورنہ یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو دلچسپی اس میں ہے کہ آخر قاتل کون تھا، وہ میں نے بتا دیا۔
اب اس سازش کو مختصراً واضح کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ چودھرائن نے چودھری سے تمام کی تمام جائیداد اپنے بیٹے کے نام رجسٹر کروا لی تھی۔ چودھری کو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ اس میں چودھرائن کی استادی بھی شامل تھے۔ اس نے یہ کام کروا لیا۔ اب چودھری کے قتل کی سازش تیار ہوئی تو چودھرائن نے کہا کہ 7,000 روپے تو چھوٹی نے دے دیے ہیں، باقی 8,000 روپے چودھرائن دے دے گی اور نامے کے 15,000 پورے ہو جائیں گے، جس سے وہ اپنی بہن کو بڑی دھوم دھام سے بیاہ سکتا ہے۔ مقتول جب سپرد خاک ہو گیا تو اس شام نامے نے چودھرائن سے 8,000 روپے نقد وصول کر لیے تھے۔ میں نے دونوں بیویوں کی دی ہوئی رقم نامے کے گھر سے قانون و قاعدے کے مطابق برآمد کر لی۔ میں نے دونوں چودھرائن کو گرفتار کر لیا۔ شاید میں ان کو نظر انداز کر دیتا، لیکن رقم برآمد ہوئی تھی، اس واسطے ان دونوں کی گرفتاری اور واردات میں شمولیت ضروری تھی۔ نامے نے اپنا اقبالی بیان مجسٹریٹ کو زیر دفعہ 164 قلم بند کروا دیا۔ نامے نے اپنے فلیٹ شوز احتیاط کے طور پر جیدہ کے خاوند کو پہنا کر اس کی جوتی پہن لی تھی۔ اس کو خیال آ گیا تھا کہ اس شوز کے کھرے جائے وہ کنواں پر ہوں گے اور وہ تھانے جاتا رہتا ہے، کھرے پہچانے جا سکتے ہیں۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا، جس میں میری انگریز ڈی ایس پی کی ہدایت کاری بھی شامل تھی۔ کیس جب مجسٹریٹ سے ہوتا ہوا سیشن کورٹ میں چلا تو نامے کو سزائے موت سنائی گئی اور دونوں چودھرائن کو 3 سال قید بامشقت ہوئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی، نامے کی سزائے موت برقرار رہی اور مقتول کی دونوں بیویاں بری ہو گئیں۔ وکیل نے اس نکتے پر بری کروا لیا تھا کہ ایسا کوئی ثبوت و شہادت موجود نہیں کہ ان دونوں عورتوں نے نامے کو رقم دی اور قتل پر تیار کیا۔